अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। इस तरह आज जो नॉवल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो 9 अक़सात पर मुश्तमिल है। नॉवल का नाम है गुमा से यकीन तक। लिसनर्स, इस नॉवल के कैरेक्टर का नाम कहीं पर अबीक और कहीं पर एबिक शो किया गया है, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि इसका असल नाम क्या है। ज्यादातर अबीक ही लिखा पाया है मैंने, इसलिए मैंने नॉवल में इस कैरेक्टर का नाम अबीक ही रखा है। प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अगर मैं इस नाम को गलत पढ़ रही हूँ तो भी। नॉवल के बारे में जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए चलते हैं नॉवल की पहली किस्त की जानिब। तुम्हें क्या मालूम कि दुख क्या चीज होते हैं। काश तुम रेत के प्यासे जर्रे होते और बादल का टुकड़ा तुम पर से बिन बरसे गुजर जाता। तुम्हें तब मालूम होता कि दुख क्या चीज होते हैं। काश तुम खिजा रसीदा दरख्त के पत्ते होते और टहनी से टूटकर गिर जाते। तब तुम्हें मालूम होता दुख क्या चीज होते हैं। ऊपरी मंजिल पे टेरेस की दीवार पे आगे की तरफ झुके झुके वो कितनी देर से किसी गैर मरई नुक्ते पे निगाहें जमाए खड़ी थी। शाम के ढलते साए आहिस्ता आहिस्ता माहौल को अपनी गिरफ्त में ले रहे थे। धूप दीवारों से उतरते हुए अजीब सी यासियत आमेज उदासी का मंजर पेश कर रही थी। नीचे जरीना बेगम की बहन बिमा अपनी फैमिली के सुबह से आई हुई थी। दोपहर के खाने के बाद ज़ियान ऊपर आ गई थी। अवाइल नवंबर की ढलती धूप और गहरे होते साए अच्छी खासी खुनकी का एहसास दिला रहे थे। उसे यहाँ बैठे 2 घंटे से जायद हो गए थे, लेकिन नीचे जाने सबका सामना करने का जी नहीं चाह रहा था। जाने क्यों अजीब सी खुदतरसी का जज्बा खुद पे हावी होता नजर आ रहा था। अंदर ही अंदर लावा फूट कर बहने को बेताब था, मगर ये आग आंसुओं से कहाँ बुझने वाली थी। इस हकीकत का अदराक तो उसे बहुत पहले से था। तभी तो एक थकी थकी सी मुस्कुराहट लबों पे किरण बनकर चमकी थी। मगरिब की अजान की आवाज आना शुरू हो गई थी। सर पे दुपट्टा दुरुस्त करती वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगी। आखिरी जीना पार करते ही वहाब से टकराव हुआ। ब्लू कलर की जीन्स और मैचिंग शर्ट में मलबूस सलीके से बाल बनाए वहाब उसके रास्ते में हायल खड़ा था। ज़ियान साहबा, घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम्हें कुछ होश ही नहीं है। बेचारों को कंपनी ही दे दो। वहाब के अल्फाज में नरमी और बेतकल्लुफी थी, मगर लहजा और अंदाज में नरमी का निशान तक न था। अजीब आंच देता लहजा था। मैं पढ़ रही थी। उसने जान छुड़ाने के लिए झूठ बोला। क्या पढ़ रही थी? वो बाकायदा जराह पे उतर आया। कोर्स की बुक्स थी, जाहिर है। वो चिढ़ सी गई। तुम नीचे सबके साथ बैठकर भी पढ़ सकती थी। उसने आराम से ज़ियान के तपे तपे चेहरे को तकते हुए मशवरा दे डाला। इट्स ओके। ज़ियान ने अपना लहजा मुश्किल से नॉर्मल किया था। वहाब मुतमईन हो गया। ज़ियान अंदर आ रही थी। जरीना अपनी बहन रुबीना के साथ बातों में लगी थी। एकदम उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। कहाँ थी तुम इतनी देर से? अंदाज आम और सवालिया सा था। इससे पहले कि ज़ियान आगे बढ़ती, रुबीना बोल पड़ी। 2 घड़ी हमारे पास भी बैठ जाया करो। कौन सा रोज रोज तुम्हारे घर आते हैं? उन्होंने बड़े मीठे लहजे में ताना दिया तो नाचार ज़ियान उनके पास बैठ गई। वो उसे बड़े गौर से देख रही थी। ज़ियान को उलझन सी होने लगी। वो उससे इधर उधर की बातें करने लगी। बाकी सब टीवी लाउंज में थे। बातों और कहकहों की आवाज इस कमरे तक आ रही थी। मैं अब्बू को देखा हूँ जरा। उसने मंजर से हटने का बहाना सोचा और फिर उस पे फौरन अमल दरामद भी कर दिया। जरीना बेगम और उनके दीगर खानदान वालों से मिलने मिलाने के बावजूद ज़ियान अजनबियत ही महसूस करती थी। हालांकि जरीना बेगम को उसकी माँ की जगह लिए बरसों गुजर चुके थे, मगर ज़ियान की गैरियत और एहतियात जूं की तू थी। उनके पूरे घर की तस्वीर मुकम्मल थी। एक वही मिसफिट थी। ये खामी उसे कभी कभी बुरी तरह महसूस होती। अमीर अली तकिए के सहारे नीम दराज टीवी देख रहे थे। ज़ियान दबे कदमों आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और उनके सामने पड़े सोफे पे बैठ गई। ना तो अमीर अली ने उसे मुखातिब किया, ना ज़ियान ने उसकी जरूरत समझी। वो उन सब से जान छुड़ाकर यहाँ आई थी। कुछ वक्त सुकून से गुजारना चाहती थी। यहाँ घर के किसी फर्द के मदाखलत का फिलहाल कोई इम्कान नहीं था। ज़ियान ने सोफे पे बैठे बैठे रुख टीवी की तरफ कर लिया। कैसी जा रही है तुम्हारी पढ़ाई?
خاموشی کے طلسم کو امیر علی کی آواز نے ہی توڑا تو وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی، جو بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زہر میں ڈوبی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری۔ بس ٹھیک ہی چل رہی ہے، اس کے ایک ایک لفظ سے بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ کیوں، خیر ہے نا؟ پڑھائی میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ اپسٹ لگ رہی ہو؟ امیر علی نے بہت سے سوال ایک ساتھ ہی کر ڈالے۔ نہیں، اس نے سب کا جواب مختصر سی نہیں کی صورت میں دیا۔ تمہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہو، ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ اب میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ اپنے پرابلم خود سالو کر سکتی ہوں۔ امیر علی کو لگ رہا تھا ان کے سامنے زیان نہیں، کوئی اجنبی ہو جو سرے راہ مل گیا ہو اور روکے جانے کی صورت میں نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ تو ان کی طرف متوجہ تک نہیں تھی، ٹی وی کو گھور رہی تھی جیسے وہی سب سے اہم ہو۔ وہ ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی پاس نہیں تھی، ذہنی طور پر میلوں کے فاصلے پہ کھڑی تھی۔ وہ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اس کے پس منظر میں چھپی وجوہات سے بھی واقف تھے۔ تبھی تو بے بس ہو کر پھر سے خاموشی کے خول میں سمٹ گئے۔ زیان اٹھ کر کچن کی طرف آئی جہاں بوا کھانے پکانے میں مصروف تھی۔ بوا، کیا ہو رہا ہے؟ زیان نے سبزی کی ٹوکری میں سے ایک گاجر اٹھائی اور دھونے لگی۔ بوا رحمت نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے بھنتے مسالے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ پیاز ٹماٹر اچھی طرح مکس ہو کر بھن گئے تھے۔ انہوں نے دھوئی ہوئی چکن اٹھا کر ہانڈی میں ڈالی۔ زیان گاجر دھو کر پاس رکھے اسٹول پہ چڑھ کر بیٹھ گئی۔ وہی روز کے کام دھندے، اور کیا کرنا ہے؟ اور تم گاجر کیوں کھا رہی ہو؟ میں نے کباب رکھے ہیں، یہ لو۔ کفگیر رکھ کر انہوں نے مائکرو ویو میں پڑی پلیٹ نکالی جس میں کباب رکھے تھے۔ انہوں نے کباب انگلی سے چھو کر گرم ہونے کا اطمینان کیا، پھر پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ آپ نے کب بنائے؟ اس نے گاجر پھر سے ٹوکری میں رکھ دی۔ ابھی آدھے گھنٹے پہلے چائے کے ساتھ بنا کر سب کو دیے، مگر تم نظر ہی نہیں آئی۔ بوا باتوں کے ساتھ ساتھ چکن کو بھی دیکھ رہی تھیں۔ بوا، آپ اتنے کام مت کیا کریں، سمینہ ہے نا، دیکھنے دیں اسے یہ بکھیڑے۔ اس نے کباب کھاتے ہوئے مشورہ دیا۔ بوا ہنس دی، سادہ اور بے ریا ہنسی۔ مجھے امیر میاں اور اس گھر کے افراد کی خود خدمت کر کے جو خوشی ملتی ہے، وہ کام سمینہ کے سپرد کر دوں تو وہم سا لگا رہے گا، اس لیے خود کرتی ہوں۔ چکن بھونتے بھونتے انہوں نے نپے تلے انداز میں بات مکمل کی۔ زیان کباب کھاتے کھاتے رک گئی۔ بوا، آپ کو اتنی محبت اور خیال ہے ہم سب کا؟ یہ محبت تو میرے خون میں رچی بسی ہے۔ اللہ بخشے بڑی بیگم یعنی زیان کی دادی کو، میں ان کے زمانے سے یہاں اس خاندان میں کام کر رہی ہوں۔ چھوٹی بیگم کو امیر میاں میرے سامنے ہی تو رخصت کروا کے لائے تھے۔ اتنا دھوم دھڑکا تھا، اتنی خوشیاں منائی گئی تھیں، مجھے سب یاد ہے۔ بوا بتاتے بتاتے ماضی میں پہنچ گئی تھیں جہاں سب روز اول کی طرح روشن تھا۔ زیان کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو چلا تھا۔ اس نے اد کھایا کباب پلیٹ میں رکھ دیا اور دبے قدموں کچن سے نکل گئی۔ بولتے بولتے بوا کی نظر اسٹول کی طرف اٹھی جو اب زیان کے وجود سے خالی تھا۔ انہوں نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ زیان باہر نکل رہی تھی۔ بوا کے ہاتھ اور زبان یکدم ہی سست پڑ گئے۔ انجانے میں ہی صحیح، انہوں نے زیان کے دل میں دبے آگ جیسے زخموں کو ہوا دے ڈالی تھی۔ اب وہ نادم سی تھی۔ زیان منظر سے غائب تھی۔ اسٹے وتھ می کا ایکسنٹ فل والیوم میں بج رہا تھا۔ کار کے شیشے تک دھمک سے لرز رہے تھے۔ رنم بہت رش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ کامسٹ یونیورسٹی کا آہنی گیٹ سامنے تھا۔ گاڑی کی رفتار اس نے میکینکی انداز میں کم کی۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ اس تیز رفتاری سے احمد سیال بھی خائف رہتے تھے، پر وہ رنم سیال ہی کیا جو ان کی بات مان لیتی۔ وہ زندگی کے ہر معاملے میں تیز رفتاری اور ساتھ چلنے والوں کو پیچھے چھوڑنے کی قائل تھی۔ لگی بندھی زندگی اور روٹین سے اسے نفرت تھی۔ اس کی رگوں میں خون کی جگہ جیسے پارا مچلتا تھا۔ ہائے رنم، گاڑی پارکنگ لاٹ میں چھوڑ کر وہ جیسے ہی نکلی، پیچھے سے رائنا کی آواز سن کر رک گئی۔ وہ قریب آ چکی تھی۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ رنم نے اس کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا۔ جواباً رائنا نے اس کے گال سے گال ملا کر ملنے کی رسم پوری کی۔ فائن، تم سناؤ، آج کچھ لیٹ آئی ہو؟ دونوں پہلو پہ پہلو چلتے ہوئے کلاس روم کی طرف چلتی۔ رات کو لیٹ سوئی تھی، اس لیے لیٹ ہوں، لیکن اتنی بھی نہیں۔ اس نے اپنی کلائی میں بندھی قیمتی رسٹ واچ پر سرسری سی نظر ڈالی جیسے کچھ جتانا چاہ رہی ہو۔ ہاں، تم ٹائم پہ آتی ہو نا، اس لیے فیل ہوا مجھے۔ رائنا کا انداز اب دفاعی تھا۔
اس نے رشک سے رنم کے چمکتے پرکشش چہرے کی طرف دیکھا. اس نے پنک ٹاپ کے نیچے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور گلے میں ہلکا سا اسکارف. براؤن بال بڑے غرور سے کندھے پہ پڑے گلابی رخساروں کی بلائیں لے رہے تھے. اس کی پوری شخصیت سے آسودگی کا اظہار ہو رہا تھا. کلاس شروع ہونے والی تھی کیونکہ سر ہمدانی ان کے ساتھ ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے. دیکھ لو، لیٹ ہونے کے باوجود میں اتنی بھی لیٹ نہیں ہوئی. اس کے چمکتے چہرے اور آنکھوں میں غرور تھا. دل ہی دل میں رائنا کو رشک سا ہوا. اس کا بے پناہ اعتماد ہی اس کی خوبصورتی کا سرچشمہ تھا. اشر، کومل اور فراز کلاس میں پہلے سے موجود تھے. وہ ان کے پاس بڑی کرسیوں پر بیٹھ گئی. رنم اور رائنا کی طرح ان تینوں کا تعلق بھی کھاتے پیتے آسودہ حال خوشحال خاندان سے تھا. ان پانچوں کا اپنا گروپ تھا. یہ سب بی ایس آنرز چھٹے سیمسٹر کے طالب علم تھے. کومل اور اشر خاصے پڑھاکو تھے. رنم صرف امتحانات کے دوران پڑھنے والی طالبہ تھی. رائنا کا بھی یہی حال تھا، مگر فراز پڑھائی میں ان سب سے زیادہ سنجیدہ تھا. 5ویں سیمسٹر میں اس نے ٹاپ کیا تھا. ان چاروں کو پڑھائی میں اگر کوئی مشکل ہوتی تو فراز سے ہی رجوع کرتے. رنم اس سے بہت کلوز تھی. وہ اسے اپنا بیسٹ فرینڈ کہتی تھی. ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اس سے شیئر کرتی. فراز بھی اسے اہمیت دیتا. ان کی دوستی مثالی تھی. سرہمدانی کا لیکچر شروع ہو چکا تھا. سب کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں. گاڑی دائیں طرف نظر آنے والی ذیلی سڑک پہ مڑ چکی تھی. جوں جوں گاڑی آگے بڑھ رہی تھی، سفید عمارت کے پرشکوہ نقوش واضح ہونا شروع ہو گئے تھے. اس کی خوبصورتی کھلنا شروع ہو چکی تھی. چند منٹ میں ہی یہ سفر تمام ہوا. ڈرائیور نے گیٹ پہ پہنچ کے ہارن دیا. گیٹ کے ساتھ دیوار پہ بنی مچان کے اوپر 2 باوردی محافظ آتشی اسلحے سمیت پہرا دے رہے تھے. گیٹ کھلا تو ڈرائیور طویل ڈرائیو وے سے گاڑی اندر لے آیا. اب وہ ادب سے نیچے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا. ملک ابیک نے گاڑی سے باہر قدم رکھا. تا حد نگاہ رہائشی حصے کے باہر سبزہ اور قیمتی پودے اپنی بہار دکھا رہے تھے. وہ نپے تلے باوقار قدموں سے چلتا رہائشی عمارت کی طرف جا رہا تھا. لمبا قد، قدرے سرخی لیے گندمی رنگت، گہرے بادامی رنگ کی پرسوچ آنکھیں، روانا اور مضبوط جسم پہ سجتا کھدر کا قیمتی کرتا شلوار. اس کی چال میں مضبوطی اور وقار تھا. پورے سراپے سے مضبوطی اور نفاست کا اظہار ہو رہا تھا. وہ حویلی کے درمیانی حصے میں داخل ہو چکا تھا. یہاں چھت کی بلندی دگنی تھی. اسے حویلی کا فیملی لاؤنج سمجھا جا سکتا تھا. قیمتی پردے، بیش قیمت قالین اور خوبصورت ڈیکوریشن پیسز یہاں کی رونق بڑھا رہے تھے. ملک ارسلان اور انیزا چچی سے سب سے پہلے سامنا ہوا. اس نے پرجوش طریقے سے سلام کیا. ملک ارسلان نے اسے خود سے لپٹا لیا. ان کے روم روم میں ٹھنڈک سی اتر گئی. ساتھ ایک حسرت ناتمام بھی دل کے کسی کونے کھدرے سے نکل کر سامنے آ گئی. کیسے ہو ابھی؟ انہوں نے پرجوش مسافہ معانقے کے بعد خیر خیریت دریافت کی. چچا جان، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں، حویلی میں سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن تم نے شہر میں بڑے دن لگا دیے. ارسلان اس کے چوڑے کندھے پہ ہاتھ رکھے اس کے جوان کڑیل سراپے کو بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے. دونوں اب صوفے پہ بیٹھ گئے تھے. انیزا چچی بھی ساتھ تھیں. کچھ مصروفیت تھی، اس وجہ سے تھوڑا زیادہ ٹائم لگ گیا. بابا جان نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کی متلاشی نگاہیں انہی کو کھوج رہی تھیں. بھائی جان اپنے کمرے میں ہیں، ان کی طبیعت ناساز سی ہے. کیا ہوا ہے بابا جان کو؟ ملک ارسلان کے بتانے پہ وہ مضطرب ہو گیا. بھائی جان کو موسمی بخار اور نزلہ زکام ہے اور کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. ملک ارسلان نے اس کی فکر مندی دیکھتے ہوئے تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا. میں بابا جان کی خیر خبر لے لوں. لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ چلا گیا. ملک ارسلان اور انیزا اپنی باتوں میں لگ گئے، مگر موضوع گفتگو ملک ابیک ہی تھا. بابا جان کمبل اوڑھے بیڈ پہ نیم دراز تھے. پاس ہی افشاں بیگم بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھیں. ملک ابیک کو دیکھ کر پھول کی طرح کھل اٹھی. کب آئے تم؟ انہوں نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما. وہ بیڈ پہ بابا جان کے پاس بیٹھ گیا. تم ٹھیک ہو نا؟ ملک جہانگیر اٹھ کر بیٹھ گئے. بابا جان میں تو ٹھیک ہوں، آپ نے کیوں طبیعت خراب کر لی ہے؟ اس کے لہجے میں محبت آمیز احترام کی آمیزش تھی. موسمی نزلہ زکام ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا. موسم بدلتے ہی میں بیمار پڑ جاتا ہوں. بوڑھا جو ہو گیا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ. وہ دھیرے دھیرے سے مسکرا رہے تھے. ارسلان چاچا ہے نا، انہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے دیں. آپ صرف آرام کریں. میں سارا دن
आराम ही तो करता हूँ, और क्या करना है। अब मेरे 2 कड़ियल जवान बेटे हैं, सब कुछ उनके हवाले करके अल्लाह अल्लाह करना है बस। वो बड़े बशाश नजर आ रहे थे। अफशा बेगम थोड़ी देर बैठने के बाद किचन की तरफ आ गईं। मलिक अभी कितने दिनों बाद आया था। ममता से उनका दिल लबरेज हो रहा था। वो एक एक चीज उसे अपने हाथों से खिलाना चाह रही थी। तीनों नौकरानियों को उन्होंने खाने पकाने पे लगा दिया और खुद अपने हाथों से लाडले बेटे के लिए सेब काटने लगी। मास मलिक तो पाकिस्तान से बाहर था। उनकी सारी मोहब्बत और तवज्जो का महवर फिलहाल अभी ही था। वो उसके लिए कटे सेब और अनवा इकसाम के फल लेकर वापस आई तो अरसलान मलिक भी वहां मौजूद थे। मलिक जहांगीर अब हशाश बशाश हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैं तो कहता हूँ अब मलिक अबीक की शादी हो जानी चाहिए ताकि मलिक महल में बाहर आ जाए। मलिक अरसलान ने शरारत से अबीक को तकते हुए मलिक जहांगीर को मशवरा दिया। मैं भी यही सोच रहा था कि अब इस काम में मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मास पाकिस्तान आ जाए तो लगे हाथों उसके लिए भी लड़की देख लूं। उन्होंने भाई की हाँ में हाँ मिलाई। अभी कतन उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। कोई लड़की है आपकी नजर में? लड़कियां तो बहुत हैं, मगर मैं अपने बेटे की पसंद की दुल्हन लाऊंगी। इससे पहले कि मलिक जहांगीर कोई जवाब देते, अफशा बेगम बोल पड़ी। इससे पहले कि मजीद इस मौजू पे बात होती, मुलाजिम ने बाहर मर्दाने में मेहमानों के आने की इत्तला दी तो तीनों मर्द उस तरफ चले गए। ज़ियान कॉलेज हॉल में दीगर स्टूडेंट समेत ड्रामे की रिहर्सल कर रही थी। ड्रामा 4th ईयर की आमना रहमान ने लिखा था और 4th ईयर्स की तालबात ही एक्ट कर रही थी। उनमें से एक ज़ियान भी थी। ड्रामे में उसका रोल लड़ाका और शकी मिजाज सख्त दिल शौहर का था। गेटअप और आवाज बदलने में ज़ियान को महारत हासिल थी, तभी तो उसे इस रोल के लिए मौजूद तरीन करार दिया गया था। उसे शुरू से ही अकेले में खुद से बातें करने की आदत थी। ये आदत अदाकारी के शौक में कब ढली, ठीक तरह से उसका इल्म ज़ियान को भी न था। उसकी मोटी मोटी गिलाफी आंखें तासुरात देने में लाजवाब थी। वो अपने डायलॉग्स की रिहर्सल कर रही थी। उसकी बीवी का रोल बीएससी की संदल मुनव्वर अदा कर रही थी। दोनों इस वक्त मुकम्मल गेटअप में थी। आज फाइनल रिहर्सल थी। कतरे दबे हुए फूलों के प्रिंट वाले कपड़ों में मलबूस बिखरे बालों में संदल मुनव्वर डरी सहमी बीवी की एक्टिंग कर रही थी। ज़ियान का गेटअप मर्दों वाला था। अमीर अली के ब्राउन कलर के कुर्ते शलवार में मलबूस, सर के बालों को पगड़ी में छुपाए, मसनूई मूछें लगाए वो मुकम्मल तौर पर बदले हुलिये में थी। अपने मुकालमे मर्दाना लबो लहजे में घन गरज के साथ अदा करते हुए लग ही नहीं रहा था कि यही ज़ियान है। मैडम फरीहा ने तालियां बजाकर अपने इत्मीनान का इजहार किया तो वो दोनों आकर कुर्सियों पे बैठ गईं। अब अगली रिहर्सल शुरू थी। मैडम फरीहा ड्रामेटिक सोसाइटी की इंचार्ज और करता धरता थी। कॉलेज में होने वाली ऐसी तमाम गैर निसाबी सरगर्मियों को उन्होंने अपनी मेहनत से भरपूर बनाना होता था। ज़ियान का काम खत्म हो चुका था। वो मैडम फरीहा से इजाजत लेकर कपड़े तब्दील करने चली गई। अब वो कॉलेज के सफेद यूनिफॉर्म और सफेद ही दुपट्टे में मलबूस थी। अपने असल हुलिये में लग ही नहीं रहा था ये वही ज़ियान है जो थोड़ी देर पेशतर एक जालिम जाबिर शौहर का रोल अदा कर रही थी। मैडम फरीहा बड़े मजे में अक्सर उसे मशवरा देती कि एक्टिंग के मैदान में आ जाओ। आज भी हस्बे साबिक उन्होंने पुरानी बातें दोहराई। ज़ियान, तुम टीवी का रुख करो, बहुत सलाहियतें हैं तुम में, एक अच्छी अदाकारा बन सकती हो। तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस बिल्कुल नेचुरल हैं। ड्रामा इंडस्ट्री में तहलका मचा सकती हो। वो सुनकर मुस्कुरा दी। मैडम, जिस खानदान से मेरा ताल्लुक है वहाँ शोबिस को गाली समझा जाता है, इसलिए लाख कोशिश के बावजूद भी मैं नहीं कर पाऊंगी। उसके लहजे में तलखी घुली हुई थी। मैडम फरीहा ने कंधे उचकाए जैसे कह रही हो तुम्हारी मर्जी। उधर दिल ही दिल में ज़ियान को जाने क्यों एकदम गुस्सा आ गया था। हा 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 हा, अच्छी अदाकारा, नेचुरल एक्सप्रेशंस। मैडम फरीहा की बातें दिल में दोहराते हुए तंजिया हंसी हंस रही थी। इस कैफियत के जेर असर वो घर पहुंची। दरवाजा उसकी छोटी बहन राबेल ने खोला। उसने हल्की आवाज में सलाम किया। जवाबन राबेल ने सर के इशारे से जवाब दिया। ज़ियान अंदर आ गई। बैग रखकर वो बरामदे में लगे वॉश बेसिन से मुंह हाथ धोने लगी। सामने किचन के दरवाजे से रहमत बुआ की झलक नजर आ रही थी। उसे आते देखकर वो खाना गर्म कर रही थी। ज़ियान मुंह हाथ धोकर यूनिफॉर्म में ही किचन की तरफ चली आई। आज भूख जोरों पे थी। सुबह नाश्ते के नाम पे उसने चंद घूंट चाय पी थी।
फिर कॉलेज में सारा दिन ड्रामे की भागदौड़ में गुजरा था। कैंटीन जाने का मौका ही नहीं मिला था। बुआ, क्या पकाया है? भूख उसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मटर कीमा और साथ में चावल हैं। कहो तो 2 कबाब भी फ्राई कर दूं? बुआ प्लेट में खाना निकाल रही थीं। जो मर्जी है करें, लेकिन पहले मैं चावल खाऊंगी। वो किचन में पड़ी छोटी सी डाइनिंग टेबल के गिर्द कुर्सी घसीट कर बैठ चुकी थी। बुआ फ्रिज से कबाब निकाल कर तल रही थीं, साथ उसे सारे दिन की रुदात सुना रही थीं। वो रग़बत से खाना खाते हुए सुन रही थी। आपने ज़ियान के बारे में क्या सोचा है? अमीर अहमद के गिर्द कंबल ठीक करते हुए जरीना बेगम ने अचानक ये अजीब सवाल कर दिया। अमीर अहमद ने भवें उचकाते हुए सवालिया अंदाज में उन्हें देखा, जैसे पूछ रहे हो, क्या? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। कमाल है, आप जवान बेटी के बाप होकर ये कह रहे हैं। जरीना बेगम ने जैसे नामहसूस अंदाज में उन पर तंज किया। खुलकर बात करो। उलझन बदस्तूर उनके लहजे में मौजूद थी। ज़ियान इस साल अपनी कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर लेगी। जरीना बेगम ने संभल कर बात का आगाज किया। तो अमीर अहमद ने फिर से अपनी सवालिया निगाहें उन पे टिकाई। तो आपने उसकी शादी वगैरह का कुछ नहीं सोचा? इस बार इत्मीनान की सांस उनके सीने से खारिज हुई। पहले वो तालीम तो मुकम्मल कर ले, फिर सोचेंगे उस पे। लड़कियों को मुनासिब वक्त पे अपने घर बार का कर देना चाहिए। तालीम वगैरह शादी से जरूरी तो नहीं। जरीना बेगम अपने इख्तिलाफ समेत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही थी। ज़ियान को आला तालीम हासिल करने का बहुत शौक है। उन्होंने अचानक बात अधूरी छोड़ दी थी। जरीना बेगम के चेहरे पे गुस्सा नजर आने लगा। तो क्या सारी उम्र उसे पढ़ाने का इरादा है? चुपते हुए लहजे में तंजिया इस्तफसार था। मैंने सारी उम्र नादानिस्तगी में उसे नजरअंदाज किया है। मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई है। कम से कम मैं उसकी ये ख्वाहिश नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनके लहजे में एहसास ज़िया बोल रहा था, जिसने सर से पांव तक जरीना बेगम को झुलसा दिया। हाँ, आप क्यों उसकी कोई ख्वाहिश नजरअंदाज करेंगे? आपकी चहेती की औलाद जो है। अमीर अहमद ने जख्मी निगाहों से उनकी तरफ देखा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने ज़ियान के साथ कितनी ज्यादती की है। वो मुतनफिर है मुझसे। मैं नहीं चाहता उसकी देरीना ख्वाहिश के रास्ते में रुकावट बनूं, लेकिन मैं अब उसे और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद राबेल भी है, मुझे उसका भी सोचना है। राबेल अभी बहुत छोटी है, अल्लाह अच्छा करेगा। अमीर अहमद के अंदाज में शिकस्त नुमाया थी। आपको क्या पता बेटियों के रिश्ते के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी से ज़ियान के लिए कोशिश का आगाज करूंगी तो कुछ होगा ना। मैं देखभाल कर ज़ियान के लिए अच्छा रिश्ता ही तलाश करूंगी। दुश्मन नहीं हूँ उसकी, माँ हूँ। अमीर अहमद की पसपाई देखकर वो भी नरम पड़ गई थीं। तभी दरवाजे पे मखसूस दस्तक की आवाज उभरी। ये बुआ रहमत थी, जो सोने से पहले मामूल के मुताबिक उनके लिए खुद दूध लेकर आई थी। जरीना ने गौर से उनका चेहरा देखा, मगर वहाँ बेनियाजी थी। कोई खोज, कोई भेद कोशिश के बावजूद भी वो तलाशने में नाकाम रही। वो दूध रखकर जा चुकी थी। दरवाजा पहले की तरह बंद था। जरीना ने इत्मीनान की सांस खारिज करते हुए दूध के गिलासों से उठती भाप की तरफ निगाह जमा दी, जो इस बात का सबूत थी कि बुआ ने अभी अभी दूध गर्म किया है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो फिर से अमीर अहमद की तरफ मुतवज्जा हुई और बातों का टूटा सिलसिला वहीं से जोड़ना चाहा जहां से टूटा था। हाँ, जो तुम्हें अच्छा मुनासिब लगता है करो। एक भरपूर किस्म की पसपाई अमीर अहमद के पूरे वजूद से झांक रही थी। जरीना बेगम को यह कोना इत्मीनान का एहसास हुआ। वो शुरू से फातेह रही थीं। इस महाज पे भी अमीर अहमद ने लड़े बगैर हथियार फेंक दिए थे। बुआ ने पूरे घर का चक्कर लिया और सब दरवाजे चेक किए। ये उनका पुराना मामूल था, जिस पे वो बरसों से कारबंद थी। अपने कमरे की तरफ जाते जाते वो एक बार फिर ज़ियान के कमरे के सामने रुकी। हाथ से दरवाजे पे दबाव डाला। वो अंदर से लॉक था। कुछ देर वो वहीं खड़ी सोचती रही और फिर सर चटक कर अपने कमरे की तरफ चल दी। वो जब दूध लेकर अमीर अहमद के कमरे की तरफ जा रही थी, तो जरीना बेगम की कुछ बातें दरवाजा बंद होने के बावजूद भी उनके कानों में पड़ गई थीं, क्योंकि वो ऊंची आवाज में बोलने की आदी थी। बुआ की उम्र का बेशतर हिस्सा इसी घर के मकीनों के साथ गुजरा था। वो जरीना बेगम से भी पहले यहाँ थी। समाने के सर्दो गरम से आशना और जहाँ दीदा थी। जरीना बेगम का अव्वल दिन से ही ज़ियान के साथ रवैया ढका छुपा नहीं था। उन्होंने ज़ियान को अमीर अहमद की बेटी नहीं, अपनी हरीफ समझा था। बुआ का दिल इस सुलूक पे एहतजाज करता,
لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، زیان کے لیے ان کی محبت توجہ پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ وہ ہر ممکن اس کی دلجوئی کرتی۔ اب زرینہ بیگم نے جو اچانک شادی کا شوشہ چھوڑا تھا وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ گھر میں سب کو ہی پتا تھا زیان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق ہے۔ اس کے ارادے بلند تھے۔ وہ گھر کے کھٹے کھٹے ماحول سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ سو اس کی تمام تر توجہ اپنی پڑھائی پہ تھی اور اس پہ وہ کوئی سمجھوتا کرنے کی قائل نہیں تھی۔ ایسے میں اپنی شادی کا ذکر اسے مشتعل کر سکتا تھا۔ بوا آنے والے وقت کے خیال سے پریشان تھی۔ یونیورسٹی کے وسیع سبزہ زار پہ دھوپ نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ کلاسز آف ہونے کے بعد وہ پانچوں کے پانچوں پھسکڑا مار کر ادھر ہی بیٹھ گئے تھے۔ رنم نے کومل کے کندھے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی جبکہ اس کے چہرے پہ کوفت کے آثار تھے۔ رائنا نے سبب دریافت کیا تو وہ پھٹ سی پڑی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں، نہ کوئی پارٹی، نہ پکنک، نہ موج مستی، نہ ہنگامہ۔ میں روٹین لائف سے بور ہو گئی ہوں۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی بیزاری تھی۔ رنم نے پیار سے اس کے بال سہلائے اور اس کے کندھے سے اپنا سر اٹھا لیا۔ تو کیا خیال ہے رات کو بیسمنٹ نائٹ کلب نہ چلا جائے؟ اس نے باری باری سب کی طرف تائید طلب نگاہوں سے دیکھا تو سب سے پہلے اشر نے نعرہ مستانہ بلند کیا، واو، ونڈرفل آئیڈیا۔ ہاں ٹھیک ہے، انجوائمنٹ رہے گی۔ رائنا بھی راضی تھی۔ اوکے، ڈن ہے، رات کو چلیں گے۔ رنم فیصلہ کن لہجے میں بولی تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب میں تو گھر جا رہا ہوں۔ فراز سب سے پہلے اٹھا۔ وہ کی رنگ جھلاتا پارکنگ ایریا کی طرف آیا تو رنم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تینوں کو سی یو بول کر وہ اپنی گاڑی نکالنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بڑی طوفانی رفتار سے گاڑی ڈرائیو کرتی F81 کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کی جنت اس کا گھر تھا۔ احمد سیال ڈیلیگیشن کے ساتھ مصروف تھے۔ انہوں نے رنم کو اپنی مصروفیات سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے وہ اندھیرا چھاتے ہی اپنی تیاری میں لگ گئی تھی۔ پارٹیز، پکنک، ہلا گلا، سیر و تفریح میں اس کی جان تھی۔ ہر ہفتے وقت نکال کر وہ سب فرینڈز اپنی اپنی پسندیدہ ایکٹیویٹیز سے لطف اندوز ہوتے۔ رنم پیش ہوتی۔ اپنے پسندیدہ بلیک کلر کے ڈریس میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کے دو آتشہ ہونے میں کلام نہیں تھا۔ اپنے حسن اور کشش کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس بات اور احساس نے اسے بے پناہ اعتماد بخشا تھا۔ وہ بہت سے لوگوں میں الگ سے ہی پہچانی جاتی۔ وہ سب دوست ہائی سوسائٹی کے اس کلب کے باقاعدہ رکن تھے۔ احمد سیال کی بیٹی ہونے کے ناطے اور پھر اپنی بے پناہ خوبصورتی کی وجہ سے گمنام نہیں رہی تھی۔ سب اسے اچھی طرح جانتے تھے اور اسی حساب سے پروٹوکول بھی دیتے۔ آج بہت دن بعد سب دوست کلب میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ڈانسنگ فلور پہ شوخ مغربی دھن پہ نوجوان جوڑے قدم سے قدم ملائے رقص کر رہے تھے۔ رنم کو بذات خود ڈانس اور موسیقی کے اس مظاہرے سے دلچسپی نہیں تھی، پر اسے نوجوان جوڑوں کی یہ حرکات محسوس کرتی۔ ہال کے چاروں طرف مخصوص فاصلے کی حد میں چھوٹی چھوٹی گول میزیں اور ان کے گرد کرسیاں پڑی تھیں جو رقص سے تھک کر آرام کرنے والوں کے کام آتی۔ رائنا، رنم اور فراز تینوں ایک میز کے گرد بیٹھے تھے جبکہ کومل، اشر ڈانسنگ فلور پہ دوسرے جوڑوں کے ساتھ رقص کر رہے تھے۔ وہ تینوں دوست انہی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اشر نے 3 ماہ پہلے کومل کو پروپوز کیا تھا۔ اس نے اشر سے سوچنے کے لیے مہلت مانگی اور ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ بات انہیں فکر مند کر رہی تھی۔ کومل سیدھے سیدھے ہاں کیوں نہیں کر دیتی؟ دونوں میں ذہنی ہم آہنگی اور لگاؤ تھا۔ رہی ان کی محبت تو وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی کومل سوچنے کے لیے وقت مانگ رہی تھی۔ رنم، تم نے کیا پلان کیا ہے فیوچر کے لیے؟ رائنا نے ایک دم سوال کر کے موضوع بدل دیا۔ پلان کیا کرنا ہے، بس لائف کو انجوائے کر رہی ہوں، وہ بے نیاز سی بولی۔ رائنا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اوہو، تم نے لائف پارٹنر شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس بار فراز بھی دھیان دینے پہ مجبور ہو گیا۔ ابھی بہت ٹائم ہے یار، اس نے بات ہنسی میں اڑا دی تو رائنا کا منہ سا بن گیا۔ رنم اتنی آسانی سے کسی کو اپنی سوچوں تک رسائی حاصل کرنے نہیں دیتی تھی۔ خود سر اور خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال فراز دونوں کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی ان کی گفتگو میں دخل نہیں دیا۔ اس کی یہ عادت کم سے کم رنم کو بہت پسند تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے فراز اس کا خاموش حمایتی ہو۔ رنم کی مخالفت کرنا اسے آتا ہی نہیں تھا۔ اس کی یہ خاموشی اور حمایت بہت دفعہ رائنا کو شک میں ڈالتی کہ فراز کے دل میں رنم کے لیے کوئی نہ کوئی سافٹ کارنر ضرور ہے۔
ورنہ تقریر کرنے، دلائل دینے میں اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ رنم اسے اپنا سب سے بہترین دوست کہتی، اور یہ بات صرف کہنے یا دعوے کی حد تک نہیں تھی۔ ان کی ایک ایک حرکت سے اس کا اظہار ہوتا کہ فراز اور وہ ایک دوسرے کے لیے بے پناہ اہمیت کے حامل ہیں، مگر کبھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وہ خاص جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ کم سے کم رائنا ابھی تک اس کا سرا پکڑ نہیں پائی تھی۔ خیر مجھے کیا، جو بھی ہے۔ رائنا انہیں نظر انداز کر کے رقص دیکھنے لگی۔ ملک جہانگیر کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، تبھی تو وہ ڈیرے پہ آئے تھے۔ ڈیرے پہ روز محفل جمتی، ان کے دوست احباب، مزارے، عام لوگ، ضرورت مند اپنی اپنی مشکلات، مسائل، لڑائی جھگڑے لے کر ان کے پاس آتے۔ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے تھے، بے انتہا نرم دل اور مہربان، تبھی تو ان کے پاس آنے والے دعائیں دیتے رخصت ہوتے۔ ملک جہانگیر نے اپنے پرکھوں کی عزت و روایت ابھی تک قائم رکھی ہوئی تھی۔ ملک عبیق بھی ان کے ساتھ ڈیرے پہ موجود تھا۔ دوپہر کے بعد ملنے ملانے والے اٹھ کر گئے تو ملک عبیق ان کے ساتھ ڈیرے سے باہر آ گیا۔ کھیتوں کے کنارے بنی پگڈنڈی پہ دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ کچھ عمر کا تقاضا اور کچھ ملک جہانگیر کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ان کی حرکات میں سستی اور کمزوری تھی۔ عبیق صرف ان کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ تاحد نظر سبزہ اور ہریالی تھی۔ پنجاب کے مغربی حصے میں واقع یہ گاؤں ملک جہانگیر کے آباء و اجداد نے آباد کیا تھا۔ یہاں کی مٹی بڑی زرخیز تھی۔ ہر سال مختلف پھلوں، سبزیوں اور فصلوں کی بہترین پیداوار ہوتی، جو گاؤں سے شہر کی منڈیوں تک پہنچائی جاتی۔ پہلے ملک جہانگیر ان سب کاموں کی نگرانی خود کرتے تھے، کیونکہ ملک عبیق اور ملک معاذ تب اپنی اپنی تعلیم کے سلسلے میں گاؤں سے باہر تھے۔ عبیق تو اپنی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر چکا تھا، جبکہ معاذ اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر ملک سے باہر تھا۔ عبیق کے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اب تمام امور کی انجام دہی، ذمہ داری سب اسی کے سپرد تھی۔ اس کا ایک پاؤں شہر تو ایک گاؤں میں ہوتا۔ شہر میں بزنس کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ وہ کچھ فلاحی کاموں میں بھی پیش تھا۔ ملک جہانگیر اس سے بے پناہ خوش تھے۔ وہ عادت و اطوار میں ہو بہو ان کا پرتو تھا۔ بابا جان، میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے۔ اس کی بات پہ ملک جہانگیر کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ اس کی طرف پلٹے۔ کیسا منصوبہ پتر؟ بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ شہر کی طرح گاؤں میں بھی کچھ فلاحی منصوبوں پہ کام شروع کیا جائے۔ پتر، تیری بات میں بڑی جان ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم اپنے علاوہ بھی کچھ سوچتے ہو۔ تم نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تھینک یو بابا جان، میں اس پہ جلد ہی پیپر ورک کروں گا۔ ان کی طرف سے تائید اور حوصلہ افزائی پا کر وہ بہت مسرور تھا۔ کرو پتر، نیک کام میں دیر کیسی؟ ان کے چہرے پہ بیٹے کے لیے محبت و شفقت تھی۔ عبیق نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ بابا جان، آئیے میں آپ کو جیپ تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں بعد میں مزاروں سے مل کر زمینوں کا ایک چکر لگا کر آؤں گا۔ ملک جہانگیر کا سانس بار بار پھول رہا تھا۔ نقاہت کی وجہ سے وہ اور بھی سست ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، گویا انہیں واپس جانے پہ اعتراض نہیں تھا۔ وہ خود انہیں جیپ تک چھوڑ کر آیا۔ رحیم داد نے فوراً سے پیشتر گاڑی سٹارٹ کی اور ملک جہانگیر کو حویلی لے کر روانہ ہو گیا۔ جیپ نگاہوں سے اوچھل ہوئی تو تب عبیق نے قدم آگے بڑھائے۔ کھیتوں سے ہرے ہرے پھلوں کے باغات کا سلسلہ شروع تھا۔ وہ پیدل چلتا ادھر جا رہا تھا۔ فضا میں سیب، لیمو اور مالٹے کی مہک رچی ہوئی تھی۔ اس نے پوری سانس لے کر اس مہک کو گویا اپنے سینے میں اتارا۔ مزارے باغوں میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھے۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر سبھی ہوشیار ہو گئے۔ عبیق نے سب سے دعا سلام کی۔ وہ اس وقت مالٹوں کے باغ میں تھا۔ تاحد نظر مالٹے کے پیڑ ہی پیڑ نظر آ رہے تھے۔ موسمی پھل سے لدے پیڑ اس امر کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اس بار خوب پیداوار ہوئی ہے۔ اسے دلی اطمینان سا محسوس ہوا۔ باغات سے آگے کافی زمین خالی پڑی تھی۔ وہ اس طرف آ کر کھوجتی نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ یہ خالی قطع اراضی اس کے منصوبے کے لیے عین مناسب تھی۔ واپس جا کر اس نے اس سلسلے میں عملی اقدام کرنا تھا۔ کچھ پہلو اس کے ذہن میں واضح تھے، کچھ کے بارے میں غور و فکر کرنا تھا۔ موسم کے تیور آج کافی شدت پہ مائل تھے۔
معمول سے زیادہ سردی ماحول میں رچی بسی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ زیان نے سردی سے ٹھٹرتے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ وہ صحن میں ٹہلنے کے ارادے سے نکلی تھی۔ دھوپ دیواروں سے ٹھلنے کی تیاری میں تھی۔ وہ جو ہی صحن میں آئی ایک ثانیے کے لیے کپ کپا سی گئی، کیونکہ باہر سرد ہواؤں کا راج تھا۔ اس نے گرم شال مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لی۔ چند چکر لگانے کے بعد جب دانت سردی سے بجنے لگے تو اس نے کمرے کی راہ لی۔ وہ مڑ کر واپس ہونے کو تھی جب اپنے پیچھے وہاب کی پرجوش اور شوق آواز سنائی دی۔ حسین لوگوں السلام علیکم۔ وہاب کی کھنکتی آواز پہ خود بخود ہی اس کے قدم رکے اور اس نے ایک ثانیے کے لیے رخ موڑ کر وہاب کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ اس کا عام سا لہجہ اور انداز کسی بھی قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ وہاب کو دکھ سا ہوا۔ آنٹی اندر ہیں؟ وہ ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کر کے بوا کی طرف آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہاب چلا گیا ہوگا زرینہ بیگم کی طرف، مگر وہ تو اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا جہاں بوا چائے بنانے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ کیسے ہیں وہاب میاں؟ ان کے لہجے میں احترام کے ساتھ محبت بھی تھی۔ وہاب نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ اس کی تمام تر توجہ زیان کی طرف تھی جو اب اسٹول پہ بیٹھی پاؤں ہلا رہی تھی۔ ریڈ کلر کے ایمبرائڈری والے سوٹ اور شال میں اس کی گلابی رنگت دمک رہی تھی۔ مناسب قد و قامت، پرکشش چہرہ، گہری غزالی آنکھیں، وہ حسن مجسم تھی۔ اس کے حسن بلاخیز نے وہاب کے دن رات کا سکون و قرار لوٹ لیا تھا۔ وہ ابھی تک اس پہ اپنا حال آشکار نہ کر پایا تھا کیونکہ زیان کی سرد مہری بیگانگی اسے یہ ہمت کرنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہاب میاں آپ اندر چلیں، میں چائے لاتی ہوں۔ اسے دروازے پہ ہنوز استادہ دیکھ کر انہوں نے جیسے اسے کوئی احساس دلانے کی کوشش کی تو وہ کھسیانہ سا ہو کر بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ زیان وہیں اسٹول پہ براجمان نو لفٹ کا مکمل اشتہار بنی ہوئی تھی۔ وہ مایوس ہو کر زرینہ خالہ کی طرف آ گیا۔ کب آئے تم؟ انہوں نے بوا کی مائیت میں اسے آتا دیکھ کر فوراً سوال کیا۔ بوا چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ تھیں۔ ابھی آیا ہوں بس، اس نے ٹھٹائی سے جواب دیا۔ بوا چائے رکھ کر پلٹ گئی تھیں۔ جواباً انہوں نے وہاب کو تیکھی نگاہوں سے دیکھا پر وہ نظر انداز کر کے پیالی میں چائے ڈالنے لگا۔ رات آخری پہر میں داخل ہونے کو تھی پر نیند وہاب کی آنکھوں سے کوسوں دور کھڑی ہاتھ مل رہی تھی۔ سخت سردی کے باوجود اس کا لحاف طے کیا ہوا بستر کی پائنتی کی طرف رکھا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ زیان سرخ لباس میں ملبوس جیسے اس کے کمرے میں گھوم پھر رہی تھی۔ وہ اس کے حسن بلاخیز کے سامنے مکمل طور پہ کب کا سرنگوں ہو چکا تھا۔ وہاب کے دل میں زیان کو حاصل کرنے کی تمنا پچھلے 4 سال سے انگڑائیاں لے رہی تھی، لیکن ان 4 سالوں میں وہ ایک بار بھی حال دل کہنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات اس کی مردانگی کے لیے چیلنج بنتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا زیان امیر احمد۔ اس نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ پہ مارا۔ وہاب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور چہرے پہ پراسرار مسکراہٹ۔ فون مسلسل دھیمے سروں میں گنگنا رہا تھا۔ احمد سیال نے سامنے ساگوان کی ٹیبل پہ پڑا موبائل فون آن کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے تو دوسری طرف سے والہانہ انداز میں سلام کا جواب ملا۔ یہ ملک جہانگیر تھے، ان کے گہرے اور بے تکلف دوست۔ 3 سال سے دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً فون پہ رابطہ رہا کرتا۔ اوہ، تو آپ ہیں ملک صاحب؟ وہ مسکرا رہے تھے۔ جی، یہ میں ہی ہوں احمد سیال۔ جواباً وہ بھی بے تکلفی سے گویا ہوئے۔ تم نے تو نہ ملنے کی قسم کھا رکھی ہے، میں نے سوچا خود فون کر کے تمہاری خیریت پوچھ لوں۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بزنس کے سلسلے میں کبھی یہاں کبھی وہاں ہوتا ہوں، پاکستان سے باہر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کاروباری بکھیڑوں میں ایسا پھنسا ہوں کہ میری اکلوتی بیٹی بھی شکایت پہ اتر آئی ہے۔ بہت دل چاہتا ہے پرانے دوستوں کے ساتھ محفل جماؤں، لیکن یہ وقت کی کمی آڑے آ جاتی ہے۔ احمد سیال کے لہجے میں شرمندگی کی بے بسی نمایاں تھی۔ ملک جہانگیر نے مزید شکوے شکایتوں کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ہماری بیٹی کیسی ہے اب؟ او ہاں، رنم بالکل ٹھیک ہے، اب تو کافی بڑی ہو گئی ہوگی۔ ملک جہانگیر نے 8-9 سال پہلے رنم کو دیکھا تھا جب وہ مری میں زیر تعلیم تھی اور چھٹیوں پہ گھر آئی ہوئی تھی۔ ہاں، اب تو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، BS آنرز کر رہی ہے۔ رنم کا ذکر کرتے ہوئے احمد سیال کے لہجے میں
خود بخود فخر سا ترایا تھا، جیسے انہیں رنم کا باپ ہونے پر غرور ہو۔ میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں، ابھی چیک اپ کروانے لایا ہے، سوچا تمہیں فون کر کے حال احوال پوچھ لوں۔ تم اسلام آباد میں ہو؟ میں آفس سے نکل رہا ہوں، سیدھے میرے گھر آؤ، مل بیٹھیں گے، اکٹھے لنچ کریں گے، پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ احمد سیال فوراً پرجوش ہوئے۔ ملک جہانگیر نے 2 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ابھی انہیں چیک اپ کروانے کے بعد گھر چھوڑ کر ابھی ضروری کام کا بول کر نکلا تھا، تبھی تو ملک جہانگیر نے احمد سیال کو 2 گھنٹے بعد کا ٹائم دیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی۔ انہوں نے ابھی کو فون کر کے واپسی کا پوچھا۔ اس نے کہا ابھی مجھے ٹائم لگے گا۔ کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے ڈرائیور کے ساتھ احمد سیال کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ گرم جوشی سے پغلگیر ہوئے۔ تم مجھے کچھ کمزور نظر آ رہے ہو۔ احمد سیال انہیں تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جواباً وہ مسکرائے۔ دمے کی بیماری بھی لگ گئی ہے مجھے، دل کا مریض تو پہلے سے ہوں، ساتھ دیکھنے میں بھی دشواری پیش آنے لگی ہے، لیکن ان بیماریوں میں کیا رکھا ہے، میں آج بھی پہلے کی طرح باہمت اور حوصلہ مند ہوں۔ ملک جہانگیر شگفتگی سے مسکرائے تو احمد سیال نے تعریفی انداز میں ان کے شانے پہ تھپکی دی۔ تمہاری ہمت اور حوصلہ قائم رہے جہانگیر، احمد سیال نے دل سے دعا دی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے سٹنگ روم میں آئے۔ آفس سے اٹھنے سے پہلے ہی گھر فون کر کے احمد سیال نے ملک جہانگیر کی آمد کا بتا دیا تھا۔ یہ وجہ تھی جب وہ ڈائننگ ہال میں پہنچے تو ایک پرتکلف کھانا ان کا منتظر تھا۔ رنم ابھی تک یونیورسٹی سے نہیں لوٹی تھی۔ احمد سیال کے ساتھ ساتھ ملک جہانگیر بھی اس کی آمد کے منتظر تھے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ گھر پہنچنے پہ کار پورچ میں اسے پاپا کی گاڑی نظر آئی، ساتھ ایک اجنبی گاڑی بھی تھی جو کم از کم اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ الجھ سی گئی کیونکہ پاپا اس وقت شاذ و نادر ہی گھر میں پائے جاتے، چھٹی کا پورا دن وہ گھر پہ گزارتے، وگرنہ یہ امر محال تھا۔ گاڑی روک کر وہ نیچے اتری تو سامنے رمضان جاتا نظر آیا۔ رنم نے آواز دے کر روک لیا۔ وہ اس کے پاس مؤدبانہ انداز میں کھڑا اس کے سوالوں کا جواب دینے لگا۔ صاحب جی کے دوست آئے ہیں، وہ آپ کا 2-3 بار پوچھ چکے ہیں۔ اچھا جاؤ تم۔ وہ پرسوچ انداز میں چلتی اسی طرف آئی جس طرف رمضان نے مہمان کی موجودگی کی نشاندہی کی تھی۔ احمد سیال اور ملک جہانگیر اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ رنم کے سلام کرنے پہ چونکے اور متوجہ ہوئے۔ رنم اپنی باہیں احمد سیال کے گلے میں حمائل کیے حال احوال پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، ان سے ملو، یہ ہیں میرے دوست ملک جہانگیر، بہت بڑے گاؤں کے مالک ہیں لیکن روایتی چودھریوں زمینداروں سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ سمیت احمد سیال آنے والے مہمان کا تعارف کروا رہے تھے۔ رنم نے رسمی انداز میں ان کی خیریت دریافت کی۔ جواباً انہوں نے خلوص سے جیتی رہو دعا دی۔ رنم اس کے بعد وہاں رکی نہیں، اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ رنم کے جانے کے بعد دونوں دوست پھر سے باتوں میں لگ گئے۔ ملک جہانگیر کو رنم بہت اچھی لگی تھی۔ جوان ہونے کے بعد اس نے خوب رنگ روپ نکالا تھا۔ انہوں نے آج اسے کافی عرصے بعد دیکھا تو ذہن میں موجود سوچوں نے کچھ عملی صورت اختیار کر لی۔ ان کے چہرے پہ موجود خوشی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ملک جہانگیر نے گاؤں واپس جانے کی تیاری کر لی تھی، حالانکہ ابھی نے کتنا اصرار کیا کہ رات ادھر ہی رک جائیں، پر وہ نہیں مانے۔ گاؤں سے باہر وہ زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کے لیے جائے پناہ ان کا گاؤں اور گھر تھا۔ وہ وہاں سچی خوشی اور سکون محسوس کرتے۔ ملک محل ان کے خوابوں کی جنت تھا۔ اس جنت کی شان بڑھانے کے لیے انہوں نے ملک عبیق اور ملک معاذ کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ عبیق تعلیم سے فارغ ہو کر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سنبھال چکا تھا، جبکہ معاذ کی تعلیم مکمل ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ معاذ عبیق کے مقابلے میں شوخ، لاپرواہ اور زندگی سے ہر پل خوشی کشید کرنے کا قائل تھا۔ یہ وجہ تھی کہ انہیں معاذ کے لیے رنم بالکل مناسب لگی تھی۔ ابھی تو وہ شادی کے نام سے دامن بچاتا تھا، مگر پورا یقین تھا رنم کو دیکھنے اور ملنے کے بعد وہ ان کی بات ٹالے گا نہیں۔ دوسری طرف وہ ملک عبیق کی بھی شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ بات بہت عرصے سے ان کے دل میں تھی۔ عبیق ان کا لاڈلا، فرما بردار، سعادت مند بیٹا تھا۔ انہیں اس کے لیے ہیرا صرف لڑکی کی تلاش تھی، مگر ابھی تک وہ مل نہیں پائی تھی۔ اگر وہ معاذ یا عبیق کے لیے رنم کا رشتہ طلب کرتے تو احمد سیال نے انکار نہیں کرنا تھا۔ ان کی دوستی پرانی تھی۔ درمیان میں کچھ وقت ایسا بھی آیا جب ان کا رابطہ احمد سیال سے بالکل ختم ہو گیا۔
کیونکہ وہ اپنے کاروباری بکھیڑوں میں بری طرح پھنسا ہوا تھا، مگر اس مصروفیت کے باوجود ان کی دوستی اور گرمجوشی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، نہ یہ مصروفیت دلوں میں بسی محبت کو کم کر پائی تھی۔ اتنے عرصے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو ملک جہانگیر کو مایوسی نہیں ہوئی، آج وہ بے پناہ خوش تھے۔ زرینہ بیگم اور روبینہ دونوں سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ زرینہ آدھے گھنٹے پہلے ہی اجلت میں پہنچی تھی، انہیں واپسی کی بھی جلدی تھی کیونکہ امیر احمد کی طبیعت نارمل نہیں تھی، انہیں ہمہ وقت دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی۔ وہ رابیل کو ضروری ہدایات دے کر گھر سے نکلی تھی۔ پھر کیا سوچا تم نے زرینہ؟ انہوں نے منہ قریب کرتے ہوئے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ میں نے صرف سوچا نہیں ہے، عمل کرنے کی بھی ٹھان لی ہے۔ جتنا جلدی ہو سکتا ہے زیان کی شادی کرنی ہے، ورنہ یہ فتنہ لڑکی میری آئندہ آنے والی زندگی میں بھی آگ لگا سکتی ہے۔ زرینہ کا لہجہ نفرت آمیز تھا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، میرے وہاب کا حال نہیں دیکھا، ہر 2 دن بعد تمہارے گھر پہنچا ہوتا ہے۔ روبینہ نے تائید کی، مگر وہاب جیسے اس کی نگاہوں میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیوں، کیا ہے میرے وہاب کی حیثیت کو؟ اچھا کماتا ہے، شکل و صورت والا ہے، بھرپور مرد ہے۔ زرینہ کی بات پہ روبینہ تڑپ ہی تو گئی۔ زرینہ نے ان کی جذباتی حالت دیکھ کر فوراً اپنی بات کا تاثر زائل کرنے کی کوشش کی۔ میرا یہ مطلب نہیں آپا کہ خدا نخواستہ وہاب یا آپ کم حیثیت ہیں، میں تو زیان کی بات کر رہی تھی کہ وہ بہت اونچی اڑان میں ہے۔ میری بلا سے جو بھی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر وہاب کو ضرور پڑتا ہے، اس کا دل زیان میں اٹک گیا ہے۔ زرینہ معنی خیز لہجے میں بولی تو روبینہ نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ میں کیا کروں، شروع میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ تمہارے گھر کے اتنے چکر کیوں لگاتا ہے، مگر خیر ابھی تک اس نے کھل کر اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا ہے۔ روبینہ پرسکون تھی۔ آپا بہت جلد وہ اپنے منہ سے پھوٹے گا، میں اس طوفان کو آپ کے گھر کی طرف بڑھتا دیکھ رہی ہوں۔ ہائے اللہ نہ کرے، روبینہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپا فکر مت کریں، میں بہت جلد کوئی حل نکال لوں گی، زرینہ نے ان کی متغیر ہوئی رنگت دیکھ کر تسلی دی۔ ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ بلا ارادہ خالی الذہنی کے عالم میں مختلف ٹی وی چینلز بدلے جا رہی تھی۔ کسی بھی جگہ وہ ذہن و نظر کو مرکوز نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے وہاب کے اندر کمرے میں آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ چند ثانیے بعد اسے کسی کی تیز نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو وہ ریموٹ کنٹرول چھوڑ کر فوراً سیدھی ہوئی۔ وہ اب پرشوق اور پرتعش نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سفید دوپٹہ جھٹک کر اس نے سر پہ لیا۔ آنٹی ابو کے کمرے میں ہیں، وہاں تشریف لے جائیں، وہ ہمیشہ کی طرح سرد مہر لہجے میں بولی۔ چہرے کے تاثرات میں خود بخود ہی لا تعلقی تر آئی تھی۔ ادھر سے ہی ہو کر آ رہا ہوں، وہ ڈھٹائی سے بولا تو زیان اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ تشریف رکھیے، میں بوا کو دیکھ کر آؤں کیا بنا رہی ہیں۔ اس نے بمشکل تمام لہجے کو مزید روکھا ہونے سے روکا۔ وہ جاتی زیان کی پشت کو بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے لمبے بالوں کی چٹیا دوپٹے سے نیچے تک نکلتی کمر کی طرف جاتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے گلابی پیروں کی نرم و نازک ایڑیاں مکمل طور پہ وہاب کی نگاہوں کی زد میں تھیں۔ وہ غصے اور سرد مہری سے جا رہی تھی اور وہ اس کی ایک ایک ادا نقش حفظ کر رہا تھا۔ زیان سراپا غزل تھی اور یہ غزل پس منظر کے ساتھ بھی حسین تھی۔ اف کیا کروں میں، اب تو لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہاب سر کے بال مٹھی میں جکڑتے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ سامنے ٹی وی اسکرین پہ مغنیہ درد بھرے لہجے میں نغمہ سرا تھی۔ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا۔ وہاب کا دل دہل سا گیا۔ اس نے فوراً چینل تبدیل کر دیا۔ اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا، میں نے ہارنا نہیں سیکھا ہے، ہر قیمت پہ زیان کو حاصل کر کے رہوں گا۔ دیکھتا ہوں کون مجھ سے ٹکرانے کی ہمت کرتا ہے، تہس نہس کر دوں گا، زمین آسمان ایک کر دوں گا۔ وہاب خیالوں کی رو میں تنہا بہت دور نکل چکا تھا۔ زرینہ بیگم امیر علی کے جسم کے فالج سے متاثرہ حصے کی مالش کر رہی تھیں۔ جب سے انہیں فالج ہوا تھا تب سے انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری خود سنبھال لی تھی۔ مالش کرنا، وقت پہ دوا دینا، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی مخصوص ورزشیں اور فزیو تھراپی، وہ سب کچھ خود کرتی۔ بہت ہوا تو آفاق سے مدد لے لی، لیکن زیادہ کام خود سنبھالا ہوا تھا۔ وہ شوہر پرست عورت تھیں۔ اس خوبی کے امیر احمد بھی معترف تھے۔ مالش کرنے کے بعد انہوں نے زیتون کے تیل کی بوتل اپنی مخصوص جگہ پہ رکھی اور جا کر واش روم میں ہاتھ دھوئے۔
ہاتھ خشک کرنے کے بعد وہ دوبارہ ان کے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اللہ آپ کو صحت دے، آپ کا سایہ بچوں کے سر پہ سلامت رہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ سیان اور رابیل دونوں جوان ہیں، ان کے بعد آفاق اور مناہل ہیں، ہمیں اپنا فرض ادا کرتے کرتے بہت دیر لگ جائے گی۔ سرینا بیگم نے اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑ دیا۔ یہ ایسا موضوع تھا کہ وہ اس پہ گھنٹوں بے تکان بحث کر سکتی تھی، اس لیے امیر احمد نے انہیں ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اس دن آپ سے زیان کے بارے میں بات کی تھی، پھر کیا سوچا آپ نے؟ وہ کریت میں لگی تھی۔ میں نے کہا تو تھا ابھی وہ پڑھ رہی ہے، اتنی عمر تو نہیں ہے اس کی کہ فوراً جلد بازی سے کام لیتے ہوئے شادی کر دوں۔ وہ اس دن کی طرح آج بھی اس بات پہ قائم تھے، اور یہی واحد بات زرینہ کو چبھی۔ یہ تو جیسے سینے کا ناسور بن گئی تھی۔ آپ خود بیمار ہیں، زیان کے بعد ہماری اور بھی ذمہ داریاں ہیں، آپ خوامخواہ جذباتی ہو رہے ہیں۔ میں زیان کی دشمن نہیں ہوں جو اس کے لیے برا سوچوں گی۔ سرینا کی بات میں وزن تھا، پر امیر علی زیان کے مستقبل کے ارادوں سے آگاہ تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر اس گھر سے فرار اختیار کرنا چاہتی تھی۔ اپنے اس ارادے کا اظہار اس نے کچھ سال پہلے واشگاف الفاظ میں کیا تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ دہراتی اور اپنے عزم کو مضبوط کرتی، مگر پہلے اس کے ارادے میں گھر سے راہ فرار شامل نہیں تھا۔ اب تو اس کی آنکھوں اور لہجے میں ہلکی ہلکی سرکشی بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ امیر علی کرتے تو کیا کرتے؟ زیان کی کالج کی تعلیم بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، خود وہ معذور اور لاچار ہو کر بستر پہ تھے۔ اپنی بے بسی اور لاچاری کا انہیں اچھی طرح ادراک تھا، تبھی تو خاموش ہو جاتے۔ اس خاموشی پہ زرینہ کڑتی، انہیں یہ ایک آنکھ نہ بھاتی۔ ابھی بھی امیر علی نے آنکھیں بند کر لی تھی، جو ان کی طرف سے بات چیت ختم ہونے کا اظہار تھا۔ زرینہ غصہ دل میں دبائے باہر آئیں۔ بیرونی گیٹ لاک تھا۔ رحمت بوا بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ زیان کے کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن بند دروازے کے نیچے سے روشنی کی ہلکی سی لکیر باہر آ رہی تھی۔ کھڑکیوں پہ بھاری پردے پڑے تھے کیونکہ موسم سرد تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتی دوبارہ کمرے میں آئیں۔ باہر سکون تھا، لیکن ان کے دل میں امیر علی کی خاموشی سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پہلی تلخی اور پہلا دن باوجود کوشش کے آج بھی نہ بھول پائی تھی۔ کمرہ سادے انداز میں سجا ہوا تھا۔ وہ گھونگھٹ اوڑھے سر گھٹنوں پہ رکھے بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر بھی دیکھ لیتی، مگر اس کی نگاہوں کا مرکز کمرے کا دروازہ تھا، جہاں سے کسی کو گزر کر اس تک پہنچنا تھا۔ امیر علی کے بارے میں اس کی سہیلیوں اور رشتہ داروں اور بڑی بہن روبینہ نے بہت کچھ بتایا تھا۔ وہ امیر اور صاحب جائیداد تھا، اس کے گھر نوکر کام کرتے، دروازے پہ دو دو گاڑیاں کھڑی تھی، اور وہ خود بھی تو جاذب نظر شکل و صورت کا مالک تھا۔ زرینہ نے کسی نہ کسی طرح اس کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ جب وہ دعوت میں ان کے گھر آیا، پھر سب سے تعریفیں سن کر اسے شادی سے پہلے ہی اپنی قسمت پہ رشک آنے لگا۔ خوشیوں کے پنڈولے میں جھولا جھولتے وہ بھول گئی تھی کہ چاند میں داغ ہوتا ہے۔ امیر علی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا۔ وہ چڑھتے چاند کی مانند روشن اور مکمل تھا، مگر داغ کی صورت میں ایک بیٹی بھی ہمراہ تھی۔ ملنے جلنے والیوں اور خاص طور پر روبینہ آپا نے اس کی بیٹی کے حوالے سے زرینہ کو مفید مشورے سے نوازا تھا، جو اس نے گرہ میں باندھنے میں دیر نہیں لگائی۔ آگے بڑھتے قدموں کی آہٹ پہ زرینہ کی منتظر نگاہوں کو قرار سا آ گیا۔ امیر علی اس کے قریب آ کر بیٹھ چکے تھے۔ تم پتہ نہیں کیا کیا تصورات لے کر میرے گھر آئی ہوگی۔ تمہارے خوابوں میں کوئی شہزادہ بستا ہوگا۔ تم سوچتی ہوگی خوابوں کی حسین راہ گزر پہ میرا ہاتھ تھام کر محبوبہ کی طرح چلتی رہو، اور میں عاشق بن کر تمام عمر تمہارے وجود کا طواف کرتا رہوں۔ معذرت چاہوں گا، میں تمہاری سوچوں پہ پورا نہیں اتر پاؤں گا۔ ان کی عجیب دل دکھانے والی باتیں سن کر زرینہ سر اٹھا کر آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہو گئی۔ اس کی نگاہوں میں حیا سے زیادہ سوال مچل رہے تھے۔ میں عورت کی بے وفائی اور مکاری کا ڈسا ہوا ہوں۔ امیر علی کے لہجے میں بے پناہ نفرت تھی۔ اس وقت زرینہ نے ذاتی عقل کے آخری سرے تھامنے چاہے۔ میں سب جانتی ہوں اور مجھے اس کا بہت دکھ ہے۔ اس نے شرم بالائے طاق رکھتے ہوئے امیر احمد کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ تسلی دینے والے انداز میں رکھا تو انہوں نے جذباتی سہارا میسر آتے ہی کمزور مرد کی طرح بکھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی اس عورت سے چھین کر ہمیشہ تڑپتے رہنے کی سزا دی ہے۔ ساری عمر سسک سسک کر روئے گی۔
तुमने मेरी बेटी को माँ का प्यार देना है। कल वो यहाँ आ जाएगी अपने घर, आज बुआ रहमत के पास है। वो उसे मेरे रिश्ते की एक फूफी के घर ले गई हैं। बहुत रो रही थी। मैं उसके सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो हमारी बेटी पहले है और तुम मेरी बीवी बाद में हो। मिलन की अव्वलीन सातों में ऐसे कड़वे नसीहत भरे जुमले सुनकर जरीना के सारे कोमल जज्बों पे औस आ गिरी। वो अमीर अली से एक लफ्ज तक न कह पाई। वो पहली बीवी के बारे में बहुत कुछ बताते रहे। उनकी सारी बातों से जरीना ने यही नतीजा अखज किया कि उनकी पहली बीवी किरदार और सीरत के लिहाज से अच्छी औरत नहीं थी और उसने शौहर को बेवफाई का गहरा घाव लगाया है। जरीना ने उसे देखा नहीं था, मगर औरों की जबानी सुन रखा था कि ज़ियान की माँ खासी हसीन औरत है। दोनों हाथों पे गहरी मेहंदी रचाए, भड़कीला सूट पहने, खुशबू में बसी जरीना ज़ियान के इस्तकबाल के लिए तैयार थी। एक रात की दुल्हन को अमीर अली ने बेटी के बारे में ढेरों के हिसाब से नसीहतें और हिदायत दी थीं। बिलाखिर ज़ियान बुआ रहमत के साथ आन वारिद हुई। हल्के गुलाबी रंग के रेडीमेड फ्रॉक में मलबूस गुलाबी गुलाबी गालों वाली ज़ियान पहली नजर में ही दिल मोह लेने वाली बच्ची साबित हुई, मगर जरीना को दिल ही दिल में उसकी मनमोहनी शक्ल सूरत से हसद महसूस हुआ। जब बेटी इतनी हसीन थी तो उसकी माँ की शक्ल सूरत का अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। उसने ज़ियान को गोद में लेकर प्यार करने की कोशिश की, मगर वो उसके बाजू हटाकर भाग गई। लगता था उसने जरीना की अपने घर में आमद को पसंद नहीं किया था, क्योंकि पहले दिन ही उसने अमीर अली से कहा कि नई मम्मा अच्छी नहीं है, मुझे अपनी मम्मा चाहिए। उसने जिद शुरू कर दी। अमीर अली ने ना चाहते हुए भी उसके फूल जैसे गाल पे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। बेयकीनी की हालत में गिरफ्तार ज़ियान के बहते आंसुओं ने जरीना के चलते बुलते दिल को अजीब सा सुकून दिया। उसे एक सानिया के लिए महसूस हुआ अमीर अली के घर में उसकी हैसियत इतनी भी कमजोर नहीं है। वो चाहे तो आने वाले दिनों में अपना मकाम खुद मुतय्यन कर सकती है। उसने अपने दाव आजमाने शुरू कर दिए। 4 साल ज़ियान हाल ही में स्कूल जाना शुरू हुई थी। स्कूल जाते हुए वो बुआ रहमत को जरा तंग न करती। वो उसके घने बालों की पोनियां बनाती तो वो शराफत से उनके सामने बैठी रहती, आराम से शूज पहन लेती। ऐसे महसूस हो रहा था कि अपने स्कूल और टीचर से उसे दिलचस्पी पैदा होना शुरू हो गई है, क्योंकि स्कूल से वापसी पे वो बैग खोलकर अपनी सब किताबें फैलाकर बैठ जाती और कलर पेंसिल से तबाह आजमाई शुरू कर देती। ऐसे में वो बहुत मसरूफ और खुश नजर आती। आज भी वो टीवी लाउंज में अपना स्कूल बैग खोलकर बैठी हुई थी। जरीना सामने सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। टीवी चल रहा था, मगर जरीना की सारी तवज्जो ज़ियान की तरफ थी। उसकी निगाह ज़ियान के हाथों पे टिकी थी, जो बर्क रफ्तारी से एक खाके में रंग भरने में मसरूफ थी। ज़ियान, उसने आहिस्ता आवाज में उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। उसने सवालिया निगाहें जरीना की तरफ की, मगर मुंह से नहीं बोली। सुनो, तुम्हारी मम्मा कैसी थी? उसके लहजे में मौजूद तजस्सुस बच्ची समझ नहीं पाई। मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। कितनी अच्छी हैं? जाने उसे किस चीज की जस्तजू थी। आपसे अच्छी हैं। आप मुझे पसंद नहीं हैं। वो एकदम से सुन हुई। छोटी सी बच्ची में कोई मसनूईपन न था। उसने सीधे सादे अल्फाज में सच बोला था। चंद सानिये बाद उसके सुन पड़ते वजूद में पैसो कसब का तूफान उठा। उसने लपक कर ज़ियान के बाल मुट्ठी में जकड़े। बुआ रहमत अपने क्वार्टर में आराम कर रही थीं, जबकि अमीर अली ऑफिस में थे। किसी हराफा की औलाद, तू भी मुझे पसंद नहीं है। ज़ियान की आवाज मारे खौफ के बंद हो गई। वो फटी फटी सहमी निगाहों से उसे देख रही थी। और खबरदार किसी को ये बात बताई, वरना छुरी से गला काट दूंगी। उसने सचमुच फ्रूट नाइफ जाने कहां से उठाकर उसकी निगाहों के सामने लहराई तो ज़ियान के रहे सहे औसान भी खता हो गए। उसके लब खामोश और आंखें लबालब पानियों से भरी थीं। जरीना के दिल को हैवानी तस्कीन का एहसास हुआ। अभी शतरंज के सब मोहरे उसके पास थे। उसे दिल हारने की जरूरत नहीं थी। रात का अंधेरा और फुसूं हर शय को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। जरीना सब कामों से फारिग होकर अमीर अली के बराबर लेट चुकी थी। उसका एक हाथ उनके सीने पे धरा था और रुख भी उनकी तरफ था। मुझे आपकी और इस घर की बहुत फिक्र रहती है। वो सीने से हाथ उठाकर अब उनके सर में हल्के हल्के कंघी करने वाले अंदाज में फेर रही थी। मैं इस घर और मकीनों के बारे में तुम्हारे जज्बात से आगाह हूँ। अमीर अली का लहजा सुकून से भरा था। कुछ जरीना की उंगलियों का जादू था।
ان کے روم روم میں سکون کی پھوار برسنے لگی۔ لیکن یہ بات مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی ہے۔ ان کے سر کے بالوں میں رینگتی انگلیاں ایک جگہ رک سی گئیں۔ امیر علی نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا جہاں کالی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ کون سی بات بتاؤ؟ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ دل کسی انہونی کے خدشے سے لرز رہا تھا۔ وہ مدہوش سے ہو گئے۔ میں اس گھر سے، اس کی ایک ایک اینٹ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ اب باقاعدہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ پلیز بتاؤ زری، کیا بات ہے؟ میرا دل ہول رہا ہے۔ انہوں نے روتی زرینہ کو ساتھ لگایا۔ زیان سے میں بہت پیار کرتی ہوں، مگر جانے کیا بات ہے، وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ کہتی ہے اس کی ماما بہت اچھی ہیں، میں اسے پسند نہیں ہوں۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے کے شغل میں مصروف تھی۔ اس کی بات سنتے ہی امیر علی کے سب اعصاب تن سے گئے۔ وہ بچی ہے، تم اس کی باتوں کو دل پہ مت لو، وہ رسان سے بولے، مگر دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی کہ زیان نئی ماں کا موازنہ اس قابل نفرت عورت سے کرنے لگی ہے۔ وہ کہتی ہے میری مما پری جیسی ہے، آپ ذرا بھی اچھی نہیں۔ سرینا نے امیر علی کے چہرے پہ پھیلتی تیش کی سرخی دیکھ لی۔ جذباتی ہتھیار اس کے پاس تھا، کوئی وار بھی خالی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو ابھی تک نہیں بھولی ہے۔ میری محبت نے زیان پہ کوئی اثر نہیں کیا۔ جانے اس چلتر عورت کے پاس کیا جادو تھا۔ زیان کے دماغ کو اس عورت کے نام اور تصور سے پاک کر دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے سختی سے بھی کام لینا پڑے تو لو، میں تم سے پوچھوں گا نہیں۔ اپنی اس کامیابی پہ زرینہ خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھیں۔ رابیل کی پیدائش پہ زیان 6 سال کی تھی۔ اس کا شعور آہستہ آہستہ پختگی کی نامعلوم منازل طے کر رہا تھا۔ زرینہ کے ساتھ اس کے تعلقات کسی بھی قسم کی گرمجوشی سے آری تھے، لیکن اس کے چھوٹے سے ذہن میں یہ حقیقت پورے طور پر راسخ ہو چکی تھی کہ زرینہ آنٹی بہت طاقتور ہیں۔ ان کے سامنے ناپسندیدگی احتجاج اسے بہت مہنگا پڑا تھا، مگر یہاں بابا بھی تو اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اپنی دوسری بیگم کے کسی بھی ناروا سلوک پہ کبھی انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ دن بھر بابا کی غیر موجودگی میں اس کی ماما کے بارے میں گندی باتیں کرتی۔ وہ باتیں اسے بالکل پسند نہیں تھیں، مگر اسے سننا پڑتی۔ زرینہ آنٹی نے بہت کوشش کی کہ وہ انہیں ماما کہہ کر مخاطب کیا کرے، پر یہاں اس نے ان کی نہیں چلنے دی تھی۔ وہ زرینہ آنٹی ہی بلاتی۔ بابا بھی ہمیشہ ان کی حمایت کرتے، جبکہ اسے اپنی ماما کے حوالے سے زرینہ آنٹی کے منہ سے ایسی کوئی بھی بات سننا پسند نہیں تھی۔ اس نے 3 کلاس میں جب بابا کے سامنے زرینہ آنٹی کی شکایت کی تو جواباً انہوں نے اسے زندگی میں دوسری بار تھپڑ مارا۔ اسے تھپڑ پڑتے دیکھ کر وہ خوش تھی۔ ان کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ پہلے ہر بات پہ زیان احتجاج کرتی روتی، مگر اس ذلت آمیز تھپڑ کے بعد اس کے آنسو ختم ہو گئے۔ اب زرینہ آنٹی سارا دن اس کی ماما کا نام لے کر گندی اور عجیب باتیں کرتی، مگر اس کے چہرے اور دل میں بے حسی طاری رہنے لگی۔ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ ان کی زبان کی دھار تیز ہوتی گئی۔ اب تو رابیل بھی اس کی ماما کے کرتوتوں سے آگاہ ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے زرینہ آنٹی کی طرح زیان کو اس کی ماما کا نام لے کر تانا دیا، مگر اس بار اسے غصہ نہیں آیا۔ وہ پہلے کی طرح صرف خاموش ہو کر رہ گئی۔ وہ بابا کے چہرے پہ کچھ تلاشتی، پر وہاں بھی خاموشی ہوتی۔ زرینہ ماں بننے کے بعد اور بھی طاقتور اور منہ زور ہو گئی تھی۔ امیر علی کمزور پڑ گئے تھے، بہت کچھ سن کر بھی انسنی کر دیتے، مگر زیان کا معاملہ کچھ اور ہی سمت میں چل پڑا تھا۔ وہ منہ سے اب بھی نہیں بولتی تھی، مگر خاموش سرد نگاہوں سے زرینہ آنٹی کو دیکھتی ضرور تھی۔ اپنی زندگی میں مگن امیر علی کو پلوں کے نیچے بہت سا پانی گزر جانے کا احساس تک نہ ہوا۔ زیان ان سے بہت دور جا چکی تھی، اب وہ چاہنے کے باوجود بھی اسے واپس نہیں لا سکتے تھے۔ درمیان میں وقت کے ظالم فاصلے حائل تھے۔ وہ اب 3-4 سالہ زیان نہیں رہی تھی، کالج کی طالبہ کے نوجوان لڑکی کے روپ میں ڈھل چکی تھی۔ رگوں میں رچی بسی تلخی نے اسے زہریلا بنا دیا تھا۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ بچپن میں انہوں نے زیان پہ توجہ نہیں دی۔ زرینہ سے شادی کر کے وہ اس کی طرف سے بے فکر تھے۔ وہ قطعی طور پر لا علم تھے کہ زرینہ نے زیان کے معصوم بچپن کو زہر آلود کر دیا ہے۔ انہوں نے خود ہی تو زرینہ بیگم کو سب بتایا تھا۔ اپنی نفرت، کھولن، کڑواہٹ، سب کے سب راز خود اپنے ہاتھوں زرینہ کو پیش کیے۔ اس نے وہ سب ہتھیار بے طریق زیان پہ استعمال کیے۔ شروع میں ہی زرینہ نے اعتماد کے غبارے میں جو ہوا بھری، وہ بہت بعد میں جا کر نکلی۔
انہوں نے جیتے جی صحت مندی خوشحالی کے زمانے میں ہر چیز کا مالک زرینہ کو بنا دیا. گھر، کاروبار، جائیداد سب کچھ انہی کے تو نام تھا. وہ اب کس پرتے پیا کرتے؟ خاموش ہو کر رہ گئے تھے. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی زیان اور وہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے. اپنی سوکن کی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی گھر میں چلتے پھرتے دیکھنا زرینہ کے لیے اذیتناک تجربہ تھا. اتنے برس انہوں نے برداشت کیا تھا، اب ہمت جواب دے گئی تھی. امیر علی کی پہلی بیوی اور بیوی بھی ایسی جس سے وہ خود بھی شدید نفرت کرتے تھے، اور زرینہ امیر علی سے بھی زیادہ زیان سے نفرت کرتی تھی. رابعہ، آفاق اور مناہل کو انہوں نے زیان کے قریب ہونے ہی نہیں دیا تھا. اپنی نفرت انہوں نے تربیت کے ذریعے اولاد میں بھی کافی حد تک منتقل کر دی تھی. اس گھر میں بوا رحمت واحد ایسی ہستی تھی جن سے زیان کا قلبی اور جذباتی تعلق تھا. وہ ایک طرح سے ان کے ہاتھوں میں ہی پلی بڑھی تھی. یہ بوا ہی تھی جو وہ زرینہ آنٹی کی نفرت سہ گئی تھی، وگرنہ پاگل ہو کر غلط راستوں کی مسافر بن جاتی. بوا آڑے وقتوں کا سہارا اور اس کی ڈھال تھی. بہت زمانے سے یہاں اس گھر میں تھی، اس لیے امیر علی ان کا بہت احترام کرتے اور ان کی بات کو اہمیت بھی دیتے. بوا نے بہت ہی خاموشی سے خود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اپنے غیر جانبدار کردار کو عرصے تک نبھایا اور اب تک نبھاتی چلی آ رہی تھی. گھر کا ہر فرد ان کی عزت کرتا. زیان کے لیے بوا کا دم غنیمت تھا. وہ اس کی ماں، باپ، دوست، استاد سب کچھ ہی تو تھی. یہ بوا ہی تھی جن کی بدولت وہ زمین پہ چل پھر رہی تھی. نہ صرف چل پھر رہی تھی بلکہ اپنے پسندیدہ کالج میں پڑھ بھی رہی تھی. اس نے آہستہ آہستہ شکوے کرنا چھوڑ دیے تھے. شاید وہ تقدیر پہ راضی و برضا تھی، پر اس خاموشی میں کتنے طوفان چھپے تھے اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا. اب زرینہ بیگم جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہ رہی تھی، پر امیر علی کمزور حیثیت میں ہی صحیح پر ان کے آڑے آ رہے تھے کہ پہلے زیان کو تعلیم مکمل کرنے دو، پھر سوچا جائے گا. وہاب کچھ عرصے سے بلا ناغہ ان کے گھر کے چکر کاٹ رہا تھا. ایسے میں زیان جتنی جلدی اپنے گھر کی ہوتی تب ان کے دل کی پھانس بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی. انیسہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی خود کو آئینے میں بغور تکتی چہرے پہ نائٹ کریم کا مساج کر رہی تھی. ملک ارسلان جہازی سائز بیڈ پہ نیم دراز ان کی سرگرمی کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے. ان کے دیکھنے کے انداز میں بچوں کی سی معصومیت اور اشتیاق تھا. شادی کے اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی انیسہ کے حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. وہ حسن و رعنائی کا جھلکتا جام تھا. ملک ارسلان سیراب ہی نہیں ہوتے تھے. ان کی تشنگی روز اول کی طرح قائم و دائم تھی. وہ آج بھی نو عمر عاشق کی طرح انیسہ کے حسن کے کرویدہ تھے. کبھی کبھی تو وہ اس بے تابی و وارفتگی پر جھنجھلاسی جاتی. ارسلان نے انہیں بے پناہ محبت دی تھی. کبھی کبھی خیال آتا ارسلان کے پاس محبت کے معاملے میں قارون کا خزانہ ہے جو دونوں ہاتھوں سے دیوانہ وار لٹانے کے بعد بھی ختم یا کم نہیں ہو رہا تھا. انیسہ فارغ ہو کے بیڈ پہ آئیں. ارسلان انہیں توجہ اور شوق سے تکتے ادھر ادھر کی عام باتیں کرتے کرتے سو گئے. انہوں نے ان کی طرف سے کروٹ بدلی. ان کی آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے لبریز ہو رہی تھیں. ان کی پوری کوشش تھی کہ ان کے لبوں سے ایک سسکی تک نہ نکلنے پائے، ورنہ ملک ارسلان بہت ہرٹ ہوتے. انہوں نے بہت پہلے انیسہ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں. ان کے سامنے وہ نہیں روتی تھیں، لیکن تنہائیوں میں آنکھیں گھٹا کی طرح برستی. ان کے لبوں پہ صحراؤں کی سی پیاس تھی اور اس پیاس سے سیراب ہونے کی کوئی تدبیر انہیں پتہ نہیں تھی. بہت دیر بے آواز رونے کے بعد دل کو کچھ سکون ہوا. انہوں نے کندھے کے بل اٹھ کر تھوڑا پانی پیا. نیم اندھیرے میں انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سوئے ہوئے ارسلان ملک کو دیکھنے کی ناکام سی کوشش کی اور پھر دوبارہ لیٹ گئیں. ارسلان بے سود سکون کی میٹھی نیند سو رہے تھے. انیسہ کو ان کی نیند پہ رشک سا ہوا اور خود پہ ترس بھی آیا. ایک وہی محروم اور تشنا تھیں. ارسلان کتنے سکون میں تھے، سب کچھ پا لیا تھا، اور ایک وہ تھی سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ تھیں. ارسلان ان کے مجازی خدا نے تو محرومی سے سمجھوتا کر لیا تھا، پر وہ نہیں کر پائی تھی. کتنی بار تنہائی میں انہوں نے ایک ننھے منھے وجود کو خود سے لپٹے محسوس کیا تھا. اس کے رونے کی آواز سنی تھی، لیکن ایسا صرف چند ثانیے کے لیے ہوتا. حقیقت بڑی تلخ اور شفاف تھی. ان کی گود خالی بنجر تھی
और मलिक अरसलान का कोई नाम लेवा नहीं था। मलिक जहांगीर तो कड़ियल जवान बेटों के बाप थे, वो उनके वारिस फखर और मान थे। अफशां बेगम के लहजे में दोनों बेटों के नाम पे कैसी मिठास उतर आती। उनका सर ऊंचा होता जैसे दोनों जहान उनके कदमों तले हों। मलिक अरसलान को भी महरूमी सताती, मगर कम अज कम अनीसा के सामने उन्होंने कभी इजहार नहीं किया था। ये बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अनीसा अकेली रोती सिसकती, पर मलिक अरसलान के सामने उनके लबों पे चुप का कफल था। रायना ने कुछ देर पहले ही फोन पे ये नाकाबिले यकीन खबर सुनाई थी। उन सबको तो नाकाबिले यकीन ही लगी थी, क्योंकि रायना ने तो कभी इशारतन भी ये जिक्र नहीं किया था वो अपने कजन शहरियार से मंसूब थी। वो तालीम मुकम्मल करके अमली मैदान में आ चुका था। अब उसके वालिदैन रायना को बहू बनाकर अपने ख्वाब पूरे करना चाह रहे थे, क्योंकि रायना के मामू यानी शहरियार के वालिद काफी अरसे से बीमार चले आ रहे थे। उनकी बीमारी संगीन नौयत की थी, हार्ट पेशेंट थे। अपनी जिंदगी में ही बेटे को दूल्हा के रूप में देखना चाह रहे थे। रायना के डैडी को कोई एतराज नहीं था, मगर अभी उसकी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई थी। छठा सेमेस्टर शुरू था, बीएस ऑनर्स का। 2 दिन से रायना यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही थी, जबकि एग्जाम भी करीब थे। ऐसे में उसकी यूनिवर्सिटी से गैर हाजिरी हैरान कुन और ना समझ में आने वाली थी। रनम और कोमल अभी यूनिवर्सिटी में ही थीं, जब बारी बारी रायना ने दोनों को अलग अलग कॉल करके अपनी अचानक तय हो जाने वाली शादी की इत्तला दी। कोमल ने फराज और अशर को ढूंढकर फूले फूले सांसों समेत ये ब्रेकिंग न्यूज सुनाई। रनम ने बाकी क्लासेस छोड़ दी और सीधी पार्किंग एरिया में जाकर अपनी गाड़ी निकाली। उसके पीछे पीछे ही कोमल, अशर और फराज थे। उफ्ता और खेजा वो रायना के घर पहुंचे। रायना मजे से बैठी टीवी देख रही थी। रनम और कोमल का ख्याल था वो अटपाटी खटपाटी लिए बड़ी रो रही होगी, अच्छा खासा फिल्मी सीन होगा, जंग हो रही होगी कि अभी मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि तालीम मुकम्मल होने के बाद ही शादी करूंगी। मम्मा पापा बेशक कहते रहें, मगर मैं वही करूंगी जो सो चाहे, क्योंकि मामू की खराबी सेहत और उनकी ख्वाहिश शहरियार को दूल्हा बने देखना उसके इल्म में थी। और अब वो मजे से बैठी टीवी देख रही थी। उन्हें सख्त मायूसी हुई, खास तौर पे कोमल। उसका तो चेहरा ही उतर गया। रायना सबसे नॉर्मल मिली और अपने घरेलू मुलाजिम को आवाज दी, क्योंकि उसे पता था वो सब दोस्त यूनिवर्सिटी से सीधा उसी के घर आएंगे और पेट पूजा तो लाजमी करेंगे। उनकी जबरदस्त सी खातिर मदारत का इंतजाम, सब कुछ रेडी था। वो मुलाजिम को खाना लगाने का बोल कर आई तो सब दोस्तों को अपनी तरफ घूरते पाया। क्या सुन रहे हैं हम? रनम ने उसे कड़ी निगाहों से घूरा तो रायना ने डरने की कामयाब अदाकारी की। जी क्या सुना है आपने? ये ही कि आप मोहतरमा की शादी अचानक तय पा गई है। ठीक 50 मिनट पहले मेरे सेल फोन पे कॉल आई थी। रनम ने अपनी रिस्ट वॉच को देखते हुए वक्त का अंदाजा लगाया, जो बिल्कुल दुरुस्त था। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, रायना उसी के अंदाज में सादतमंदी से बोली। अरे खूब मजा आएगा। अशर ने सोफे से खड़े होकर दोनों बाजू फिजा में लहराए। रायना ने रोनी सी सूरत बना ली, जो उसके दिखाई देने वाले तासुरात के साथ जरा भी मेल नहीं खा रही थी। तुम सब फ्रेंड्स को मेरे बिछड़ने का दुख नहीं है? तुम्हें दुख नहीं है तो हमें क्यों होगा? हम तो ये सोच कर आए थे कि तुम बैठी रो रही होगी, मगर यहाँ तो चेहरे पे गुलाब खिले हुए हैं, जरा भी अफसोस नहीं है तुम्हें? कोमल ने ताक कर वार किया। जरा सी देर में ही सोफे के सब कुशन उन चारों के हाथों में थे और रायना पूरे कमरे में अपने बचाव के लिए भागती फिर रही थी। कोई भी माफ करने के मूड में नहीं था। अच्छी तरह दुर्गत बनाने के बाद उसकी जान बख्शी की गई। उसके बाद शराफत से सारी कहानी सुनी गई। असल में मामू बीमार हैं, उनकी हालत पिछले दिनों सीरियस हो गई थी। तब उमानी ने पापा से बात की कि शहरियार और रायना की शादी कर देनी चाहिए, सो उन्होंने हाँ कर दी। मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि शहरियार ने शादी के बाद मुझे अपना बीएस ऑनर्स मुकम्मल करने की इजाजत दे दी है। वो आराम से पूरी कहानी सुना चुकी तो कोमल लटके मुंह से उसकी तरफ देखने लगी। मैं तो समझी थी कि तुम शादी की वजह से खुश हो। अरे मैं शादी की वजह से भी तो खुश हूँ, रायना तेजी से बोली, जैसे उसे ये डर हो कि कोमल कोई और मतलब ना निकाल ले। उस पर रनम और कोमल की खीखी शुरू हो गई। देख लो क्या जमाना आ गया है, लड़की अपने मुंह से कह रही है कि मैं शादी की वजह से भी तो खुश हूँ। एक मशरकी लड़की होते हुए भी ऐसी बोल्डनेस।
कोमल और अनम दोनों से चिढ़ रही थीं, मगर अब वो भी उनके साथ हंस रही थी। फराज और अशर ने बुजुर्गाना अंदाज में दुआ दी, सदा खुश रहो और दूध में नहाओ। दूध में नहाने की दुआ फराज ने अपनी अकल के मुताबिक दी थी, क्योंकि उसे मुहावरे नहीं आते थे। जबरदस्त लंच करने के बाद फराज और अशर वापस अपने अपने घर चले गए, जबकि कोमल और अनम दोनों रायना के पास ही थीं। शादी एग्जाम के बाद थी। वो उन दोनों के साथ मिलकर अपना प्रोग्राम बना रही थी। मैं चाहती हूँ कि एग्जाम के बाद ही शॉपिंग करूं। तुम दोनों ने मेरा साथ देना है। मेरी कोई बहन तो है नहीं, तुम लोगों ने ही सब कुछ करना है। हाँ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, हम हैं ना। क्यों रनम? कोमल ने रनम से ताईद चाही। वो खामोशी से दोनों की बातें सुन रही थी। कोमल की बात पे फौरन हाँ में सर हिलाया। मैं तो रायना की शादी पे प्यारे प्यारे ड्रेसेस बनवाऊंगी। कोमल को अपनी पड़ी थी। रनम हंसने लगी। कोमल हर बात में, हर काम में उछलत से काम लेती थी। उसे ऐसी कोई जल्दी नहीं थी। वो सब काम सुकून और आराम से करने की आदी थी। रनम, तुम मेरी शादी पे क्या पहनोगी? रायना ने पूछा। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है मैंने। मैं तो ये खूब काम वाले ड्रेसेस बनवाऊंगी, एकदम ईस्टर्न लुक। कोमल फिर शुरू हो गई, जबकि अब रनम घर वापसी का सोच रही थी। शाम हो रही थी। आज पापा ने घर जल्दी आने का कहा था। रायना से इजाजत लेकर वो वापसी के लिए निकल आई, जबकि कोमल अभी तक रायना के कान खा रही थी। शानदार से सजे सजाए सिटिंग एरिया में मलिक जहांगीर, मलिक अरसलान, अनीसा, अफशा बेगम चारों मौजूद थे। इधर उधर की आम बातें हो रही थीं, जबकि मलिक जहांगीर ने अहमद सियाल का जिक्र छेड़कर उन सबको वहां जाने का बताया। मलिक जहांगीर का अंदाज बहुत खास था, जैसे वो कोई बहुत जरूरी बात बताना चाह रहे हों। मैं चेकअप करवाने के बाद ड्राइवर के साथ अहमद सियाल के घर चला गया। वहां मैंने खाना खाया और उसकी बेटी से भी मुलाकात की। अफशा बेगम और अनीसा ने मायनेखेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। मलिक जहांगीर इतना बोलने के बाद खामोश हो गए, जैसे जहन में कुछ खास जुमले सोच रहे हों। मैं मास और अबीक की शादी करने की सोच रहा हूँ। मास के लिए मुझे अहमद सियाल की बेटी बहुत पसंद आई है। तो अबीक के लिए क्या सोचा आपने? वो मास से बड़ा है। अफशा बेगम उनकी बात काटकर तेजी से बोली तो मलिक जहांगीर हंस दिए। मास के लिए तो मैंने लड़की पसंद कर ली है। अब मसला अबीक का है तो उसके लिए कोई लड़कियों की कमी है? हम अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे खानदान से अपने बेटे के लिए लड़की लाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मलिक अरसलान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मास के लिए आपने लड़की पसंद कर ली है, क्या उसकी भी राय ली है? मलिक अरसलान ने सवाल किया तो एक सानिये के लिए वो चुप से हो गए। तुम, अनीसा, मैं, हम सब अहमद सियाल के घर चलेंगे। तुम वहाँ उसकी बेटी को देख लेना। अगर किसी फैसले पे पहुंचे तो मैं तब मास को बताऊंगा। उसकी सरफिरी तबीयत का आपको पता है ना। खुद उसे लड़की पसंद करने दें, वरना वो शोर मचाएगा। अफशा बेगम ने ये पहलू भी उनके सामने रखा। भाईजान, आप ऐसा करें कि छुट्टियों में मास को पाकिस्तान बुलवाएं, फिर उसे भी लड़की के घर ले जाकर एक नजर दिखा दें। उसे पसंद आ गई तो रिश्ता मांग लेंगे हम। अनीसा ने अपनी तई अच्छा मशवरा दिया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि मास छुट्टियों पे घर आए तो उसे अहमद सियाल के घर ले जाऊं। उसकी बेटी भी पढ़ी लिखी है, मास नापसंद नहीं करेगा। मलिक जहांगीर ने अनीसा की तायीद की तो एक पुरसुकून मुस्कुराहट उनके लबों पे फैल गई। मेरे अबीक के लिए भी रिश्ता देखें मलिक साहब। अफशा बेगम के लहजे में ममता की गर्मी और शफकत साफ महसूस की जा सकती थी। हाँ, वो मेरा बड़ा बेटा है, दोनों की शादी एक साथ करूंगा। मलिक जहांगीर मुस्कुराए। अभी मास की तालीम मुकम्मल होने में पूरा 1 साल बाकी है, तब तक अभी कंवारा रहेगा। अफशा बेगम ने बड़े नाराज अंदाज में सवाल किया था। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मास के लिए तो लड़की पसंद कर ली गई थी, और अभी के लिए वो अभी तक किसी के घर रिश्ता मांगने तक नहीं गए थे। उन्हें अपने शरीके हयात से शिकवा सा था, लेकिन वो बेटे के बाप होने की हैसियत से उसकी तरफ से हरगिज लापरवाह नहीं थे। अभी मास के मुकाबले में संजीदा, बाशऊर, ख्याल करने वाला और अपनी जिम्मेदारी निभाने वाला हसास बेटा था। वो उसके लिए गुनागों खूबियों वाली हमसिफ्त बहू ढूंढ रहे थे, पर अभी तक गौहर मकसूद उनकी नजर में आया नहीं था। वरना ये कैसे मुमकिन था वो उसे छोड़कर मास के लिए पहले अहमद सियाल के घर रिश्ता मांगने जाते। अभी के लिए भी मैं अच्छा ही सोच रहा हूँ। तुम और अनीसा उसके लिए रिश्ते देखो। औरतें तो ऐसे कामों में बहुत होशियार होती हैं।
ملک جہانگیر نے قصداً ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا تو افشاں بیگم کے لبوں پہ پہلی بار پرسکون مسکراہٹ آئی۔ انیسہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ بھائی جان ابھی گاؤں آئے تو اس سے بھی ڈسکس کر لیجیے گا، ملک ارسلان بولے۔ ہاں میں اس کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کروں گا، ملک جہانگیر دل ہی دل میں کچھ سوچ رہے تھے۔ ابھی گاؤں واپسی کی تیاری کر رہا تھا، بابا جان نے اسے بلوایا تھا۔ وہ اس طرح کبھی واپس نہیں بلواتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی سوچوں سے الجھتا گاؤں واپس جا رہا تھا۔ اس کی سلور مرسیڈیز سلون جب حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ سب اسے گرم جوشی اور نارمل انداز میں ملے۔ کسی کے چہرے سے بھی کوئی خاص بات ظاہر نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے خود سے پوچھنا مناسب سمجھا بھی نہیں۔ ہاں رات کو جب وہ بابا جان کے پاس بیٹھا فرصت سے باتیں کر رہا تھا تب یہ عقدہ حل ہوا کہ بابا نے اسے کیوں بلوایا ہے۔ وہ ان کی بات سن کر ایک ثانیے کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ ملک جہانگیر اس کی خاموشی سے بے نیاز اپنی باتیں کر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری اور ماس کی شادی ایک ساتھ کروں یا پھر دونوں میں سے پہلے تمہاری۔ میں اس سے بھی بات کروں گا، تعلیم تو اس کی ویسے بھی مکمل ہونے والی ہے، مگر تم بڑے بیٹے ہو، شادی کا پہلا حق تمہارا ہے۔ ماس کے لیے میں نے اپنے دوست احمد سیال کی بیٹی دیکھ رکھی ہے، تمہاری اگر کوئی پسند ہے تو بتاؤ، تمہاری مرضی اور پسند کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ ملک جہانگیر بہت نرمی اور شفقت سے بول رہے تھے، ساتھ وہ اس کے چہرے کے تاثرات کا بھی بغور جائزہ لے رہے تھے۔ بابا جان فی الحال میری شادی اور رشتے کے فیصلے کو مؤخر کر دیں۔ ملک ابی کا لہجہ مضبوط اور واضح تھا۔ میں کون سا تمہاری چٹ منگنی پٹ بیاہ کی بات کر رہا ہوں، 1-2 سال بعد شادی کی جا سکتی ہے۔ تم بڑے ہو، قدرتی طور پہ میرا اور تمہاری ماں کا دھیان اس طرف جاتا ہے۔ بابا جان میں ابھی بہت بزی ہوں، میرے کچھ پروجیکٹس ہیں، مجھے پہلے انہیں مکمل کرنا ہے۔ تم اپنے پروجیکٹس شادی کے بعد مکمل کرتے رہنا۔ بابا جان میں گاؤں میں ایک انڈسٹریل ہوم بنانا چاہتا ہوں، شہری طرز کا، جدید سہولتوں سے آراستہ۔ میرے ذہن میں عورتوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کچھ آئیڈیاز ہیں، کم از کم مجھے ان کی تکمیل کے لیے تو ٹائم دے دیں۔ اس کے انداز میں فرما برداری تھی۔ ملک جہانگیر کو وقتی طور پہ تھوڑا سکون ہوا، دل ہی دل میں وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ اتنے میں ان کا سیل فون مدھر انداز میں دھن بکھیرنے لگا۔ ماس کالنگ کے الفاظ سے موبائل فون کی اسکرین جگمگا رہی تھی۔ انہوں نے فون آن کر کے کان سے لگایا۔ کچھ دیر پہلے اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی، اب اس کی کال آئی تو ملک جہانگیر باغ ہو گئے۔ کیسے ہو ماس پتر؟ وہ اپنے مخصوص شفقت بھرے انداز میں بولے۔ بابا جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی خیریت معلوم کرنی تھی۔ اس کی پرجوش آواز سیل فون سے باہر تک آ رہی تھی۔ ملک ابھی بخوبی سن رہا تھا۔ بابا کی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ تم کب آ رہے ہو پاکستان؟ کیوں بابا جان؟ اس نے سوال کے جواب میں الٹا سوال کر دیا۔ تمہاری چھٹیاں تو ہونے والی ہیں نا، تم آؤ تو تمہارے رشتے کی بات چلاؤں۔ ملک جہانگیر اس کی سنے بغیر بول رہے تھے۔ واٹ؟ میرا رشتہ؟ اوہ نو! وہ تقریباً چیخنے والے انداز میں بولا۔ میں خود اپنی مرضی اور پسند سے شادی کروں گا۔ کچھ دیر ٹھہر کر وہ اپنے مخصوص ضدی انداز میں بولا۔ میں نے تمہارے لیے جو لڑکی پسند کی ہے اسے خود پاکستان آ کر دیکھ لو، میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں تم انکار نہیں کرو گے۔ احمد سیال کی بیٹی ہے وہ۔ ملک جہانگیر نے بمشکل تمام اپنے غصے پہ قابو پایا۔ انہیں ماس کی طرف سے پہلے ہی اس بات کا خدشہ تھا کہ شاید ہی وہ ان کی مانے، اور اس نے سب شرم لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کے خدشے کو حقیقت کے روپ میں ڈھال دیا۔ بابا جان میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ ان کے لہجے میں غصہ محسوس کر کے وہ تھوڑا نرم پڑ گیا۔ ابھی بھی میرے پاس بیٹھا ہے، کچھ دیر پہلے میں اس سے شادی کی بات ہی کر رہا تھا۔ احمد سیال میرا بہت اچھا دوست ہے، اس کی بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، اچھے خاندان سے ہے۔ احمد سیال کا اپنا ایک نام ہے، شخصیت ہے، اس کی بیٹی کے لیے کوئی رشتوں کی کمی نہیں ہے جو وہ انتظار کریں گے۔ بابا جان ابھی پورا 1 سال باقی ہے میری تعلیم مکمل ہونے میں، اور احمد سیال انکل کی بیٹی یقیناً بہت اچھی ہوگی۔ 1 سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ فون کے دوسری طرف موجود ہزاروں میل دور بیٹھے ماس کی آنکھیں اپنی چالاکی پہ چمک رہی تھیں۔ ہاں بولو۔ بابا جان اچھی لڑکیوں کو زیادہ دیر اچھے رشتے کے لیے انتظار میں بیٹھنا نہیں پڑتا، مجھے آنے میں پورا 1 سال باقی ہے، اس عرصے میں احمد سیال انکل یقیناً میرا انتظار نہیں کریں گے۔
کہیں نہ کہیں رشتہ طے کر دیں گے، مگر آپ ان کی بیٹی کی اتنی تعریف کر رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ عبیق بھائی کی شادی اس کے ساتھ کر دیں، اسی بہانے میں بھی آ جاؤں گا۔ فون پہ ملک جہانگیر کی گرفت اچانک ہی سخت ہوئی تھی۔ وہ اس کی بات کے جواب میں خاموش تھے، بس ان کی سانسوں کی آواز ہی ماس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اپنی چالاکی سے اس نے پوری صورتحال اپنے حق میں کر لی تھی، یہ جانے بغیر کہ بابا جان کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ ناول ابھی جاری ہے، بہت جلد ملتے ہیں ناول کی دوسری قسط کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔